السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ 16ویں قسط ہے۔ لیل کے فلیٹ کے باہر کوئی بیل پہ ہاتھ رکھ کر جیسے بھول ہی گیا تھا۔ الفاظ تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، پاگل کر۔ دروازہ کھولتی لیل کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ دروازے پہ عمر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ سرمئی آنکھوں والا لڑکا بھی تھا۔ لیل نے عمر کو یہ کون ہے والی نظروں سے دیکھا، لیکن اس کے پیچھے کھڑی حالے نے یہ کیوں والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ عمر دونوں سے نظر چراتا اندر آ گیا۔ ہارون اب بھی تذبذب سا کھڑا تھا۔ تمہارے لیے گاڑی بلواؤں؟ لیل کی جتاتی نظر سن کر وہ گڑبڑاتا ہوا اندر آیا۔ حالے کی آنکھوں میں اس کو دیکھ کر زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ دانت پہ دانت جما کر جذبات کو روکے رکھا، دل کا کر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ واپس صوفے تک آئی، اپنا بیگ اٹھایا، پھر موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں نم ہوتی جا رہی تھیں۔ لیل خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ ہارون شرمندہ سا کھڑا رہا۔ صوفے کے کونے میں پھنسا اسے اپنا موبائل بھی نظر آ ہی گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر موبائل باہر نکالا، گاڑی کی چابی اٹھائی، لیکن جیسی ہی مڑی یکدم رکنا پڑا۔ عمر اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا۔ حالے نے شیرنی کی طرح زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہارون ہمارے ساتھ کام کرے گا، جب مجھے برداشت کر رہی ہیں تو اسے بھی کر لیں۔ آپ سلطان ہیں، آپ کو بھرم رکھنا آنا چاہیے۔ اس کا لہجہ ہلکا تھا، جیسے صرف حالے ہی سن سکے۔ کل کے لیے ہمیں لوگ چاہیے، اور بھروسہ مند لوگ۔ ہارون ان میں سے ایک ہے۔ بس کچھ وقت کے لیے، صرف کچھ وقت کے لیے دل بڑا کریں، گردن سیدھی رکھیں، آنکھیں خشک رکھیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ حالے کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ مڑی اور بے دلی سے صوفے پہ بیٹھ گئی، البتہ مٹھی اب بھی بھینچی رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ایک دائرے کی صورت نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی کے مگز ہر ایک کے آگے رکھے ہوئے تھے۔ عمر انہیں کل کا پلان سمجھا رہا تھا۔ حالے خاموشی سے سن رہی تھی، جبکہ لیل ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی سوال کرتی تھی، جس کا جواب عمر بغیر کسی کوفت کے دے دیتا تھا۔ ان کا کوئی ملازم خریدنا ہوگا۔ لیل، کیا تم مجھے ان کے کسی ایسے ملازم کی ڈیٹیل دے سکتی ہو جسے خرید سکیں؟ آخر میں عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شیور، لیل مسکرا کر پیچھے کوئی۔ میں پیسے نہیں دے رہا، عمر نے وارن کیا تھا۔ لیل برا ہی تو مان گئی۔ میں نے پیسے مانگے بھی نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں الفا عمر میرے گھر کی کھڑکی سے کود کر مرنا پسند کرے گا، لیکن مجھے پیسے نہیں دے گا۔ وہ رکی، معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تمہیں بس میرے گھر کا اسٹور روم میرے ساتھ صاف کروانا ہوگا، وہی اسٹور جس کے لیے میں 3 مہینوں سے تمہاری منت کر رہی ہوں۔ میں نہیں کرا، میں نہیں ڈھونڈ رہی، وہ دونوں ترکی بترکی بولے۔ ہارون ان کو دیکھتا رہا، جبکہ حالے بے مقصد اپنے موبائل پہ انگلیاں چلاتی رہی۔ ان دونوں کو دیکھ کر کچھ یاد آتا تھا، اور جو یاد آتا تھا وہ دل دکھاتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل نہیں پرسوں آ جاؤں گا، مل کے کر لیں گے، ابھی تو میرا کام تو کر دو۔ اسی وقت لیل کے موبائل نے زوں زوں کی آواز نکالی۔ اس نے موبائل اٹھایا، آنے والا میسج پڑھا، پھر حالے کو دیکھا۔ حالے نے سر نہیں اٹھایا، وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے، مجھے ان کے ملازمین کی لسٹ بھیج دیں آدھے گھنٹے تک، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ عمر جان گیا کہ وہ اپنا کام خود کرنا چاہتی ہے۔ چلو تمہارا اسٹور دیکھ لیں، پھر مجھے ہارون کے ساتھ نکلنا ہے، عمر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیل اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے تو ایک گھمبیر سی خاموشی چھا گئی۔ تم نے دیکھا جو کچھ سفیر کے ساتھ ہوا ہے؟ کافی دیر بعد ہارون نے خاموشی کو توڑا۔ حالے نے کچھ نہیں کہا، بس سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوا کہ وہ خوش تھی یا اداس۔ ہارون کو بھی اختیار ملال ہوا۔ کیا پینٹ کر رہے ہو؟ حالے نے اس کو دیکھ کر عام سے لہجے میں پوچھا۔ ہارون نے کندھے اچکائے۔ فی الحال کچھ نہیں، 1-2 دن سے آرٹ بلاک چل رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے جو میں بنا رہا ہوں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں، جیسے میرے ہاتھوں کو کچھ اور بنانا چاہیے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا۔ حالے نے نظریں اٹھائیں، 1-2 لمحہ اس کو دیکھتی رہی۔ فینٹیسی پینٹ کرو، آرٹ بلاک ختم ہو جائے گا، تمہارے رنگ حقیقت کا زہر سہتے سہتے تھک گئے ہیں، ان کو آرام دو، کوئی اچھی فیری ٹیل رنگوں کو دکھاؤ، امید تھماؤ۔ ہارون جیسے سن ہو گیا تھا، وہ ٹھہر گیا، دل بھی ٹھہر سا گیا۔ کیا اسے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ حالے نے نفی میں سر ہلایا۔ سب کچھ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ خراب رہ ہی جاتا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں کچھ بھی مکمل نہیں ملتا، ادھوراپن ہر چیز کا حصہ ہے۔ سب کچھ صرف جنت میں ٹھیک ہو سکتا ہے، یہاں بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور تم اسی پہ دھیان دو۔ تم آج بھی حقیقت میں اپنے رنگ بھرتے رہتے ہو، لیکن تم حقیقت میں جتنے چاہے رنگ بھر دو، وہ رہے گی تلخ، دل دکھانے والی، اور رنگوں کو دلوں کے درد کم کرنے بھیجا گیا ہے۔ تم لوگوں کو ان کی تکلیف دہ لمحات یاد دلاتے رہو گے تو تمہارے رنگ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے۔ کبھی کبھی فینٹیسی فرضی کہانی ضروری ہوتی ہے، تاکہ ہیپی اینڈنگ کی تمنا دل میں باقی رہے۔ یہ دنیا اور یہاں کے لوگ امیدوں پہ زندہ ہیں۔ وہ رکی، چمکتی آنکھوں سے ہارون کو دیکھا۔ امید کہ ایک دن وہ بہت امیر ہو جائیں گے اور ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔
ایک دن ان کو بہترین پارٹنر ملے گا جس کے ذریعے وہ ٹاکسک پارٹنر سے ملنے والا غم اور تکلیف بھول جائیں گے۔ ایک دن ان کو جاب لگ جائے گی، ایک دن وہ بغیر پڑھے پاس ہو جائیں گے، ایک دن ان کی طویل مدت سے چلتی بیماری ختم ہو جائے گی، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہہ رہی تھی اور ہارون دم سادے سنے جا رہا تھا۔ امیدیں بعض دفعہ اچھی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ بری، لیکن وہ ہوتی ہیں، اور اگر ان کو ختم کر دیا تو دنیا میں انسان نہیں روبوٹ رہ جائیں گے۔ تم کیوں لوگوں کو روبوٹ بنانے میں لگ گئے ہو؟ آخر میں اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ چاہے ساتھ ہوں یا دور، ہارون کو کیا چاہیے، حالے جانتی تھی۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ ہارون لوگوں سے امیدیں نہیں چھینے گا۔ پھر رکا، ممنونیت سے حالے کا چہرہ دیکھا۔ تھینک یو حالے، تھینک یو سو مچ۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ اس وقت ہمارے درمیان ہو رہا ہے تم اس کے باوجود بھی مجھے مشورہ دو گی۔ حالے نے خالی نظروں سے اس کو دیکھا۔ شاید تم بھول رہے ہو، میں حالے سلطان ہوں۔ میں سڑک پہ چلتے راہگیروں کو بھی درست مشورے دیتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے یہی آتا ہے، اور تم اس وقت میرے لیے کسی راہگیر سے زیادہ ہرگز نہیں ہو۔ وہ اجنبی لہجے میں کہتی اٹھی تھی۔ کیا تم جانتی ہو برونو مر گیا؟ ہارون نے پیچھے سے پکارا۔ حالے جہاں تھی وہیں رک گئی۔ آس پاس کی ساری آوازیں رک گئیں۔ وہ بے یقینی سے پیچھے مڑی، آنکھوں میں تحیر، لب ہلکے سے واہ، چہرہ مردہ سا۔ کل حسن اور سفیر کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ سفیر نے اسے عمر سے ملنے سے منع کر دیا اور حسن نے آگے سے جواب دے دیا۔ پھر اگلی صبح برونو اپنے گھر میں آخری سانسیں لیتا پایا گیا۔ حسن نے شمس انکل سے پیسے مانگے۔ انہوں نے حسن سے کہا کہ اگر وہ بھیک مانگے گا تب وہ اسے رقم دیں گے، اور حسن نے نہیں مانگی ہے نا؟ حالے نے یکدم اس کی بات کاٹی، پھر تلخی سے سر جھٹکا۔ ظاہر ہے میراج سلطان کا بیٹا ہے، انہی پہ جائے گا نا۔ پتہ نہیں کیوں بابا نے اسے اپنے جیسا بنا دیا ہے، بے خوف نڈر۔ کیا تھا جو جھک جاتا؟ لیکن نہیں، اس کی گردن کا سریا نہیں نکلے گا۔ وہ بیزاری سے بڑبڑائی۔ کیا تم ان دونوں سے الگ ہو؟ ہاں، میں ان دونوں سے الگ ہوں، میں بہت الگ ہوں۔ وہ دونوں سفید ہے، میں نہیں ہوں، میں سرمئی ہوں۔ مجھے ان دونوں جیسا نہیں بننا۔ اگر اس دن بابا شمس چچا کے آگے جھک جاتے تو وہ مرتے نہیں، لیکن نہیں، ان کو تو آخرت کا خوف تھا، ان کو تو بس خدا کا خوف تھا، ان کو زندگی نہیں چاہیے تھی۔ اگر چاہیے بھی تھی تو یہ خیرات میں ملی ہوئی جھکی ہوئی زندگی نہیں۔ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ زندہ رہنا اہم ہے، چاہے جھک کر رہو چاہے سر اٹھا کر۔ میں ان جیسی نہیں ہوں، وہ روندے ہوئے لہجے میں اور بلند آواز میں کہے جا رہی تھی۔ مجھے زندگی چاہیے، مجھے میرے قریبی لوگ چاہیے۔ مجھ سے اگر ہیون کے سائن مانگے جاتے تو میں دے دیتی، کیونکہ میرے لیے میرا خاندان قیمتی ہے۔ مجھ سے اگر چچا ہیون سے ملحقہ زمین مانگتے تو مرنا پسند نہیں کرتی، میں زمین دے دیتی، کیونکہ میرے لیے میرا باپ قیمتی تھا، میری ماں قیمتی ہے، میرا بھائی قیمتی ہے۔ اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ اگر مجھ سے برونو کے بدلے بھیک مانگنے کو کہا جاتا تو میں مانگ لیتی، کیونکہ میرے لیے، اس نے سینے پہ انگلی سے دستک دی، میرے لیے میرا خاندان قیمتی ہے، میرے لیے میرا کتا بھی قیمتی ہے۔ خاندان کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نہیں جھکو گے تو سارا خاندان ڈھہ جائے گا، جس طرح ہمارا خاندان ڈھہ گیا۔ اس کے لہجے میں دل چیر دینے والا دکھ شامل ہو گیا۔ بابا اگر سفید نہ رہتے، اگر وہ میری طرح سرمئی بن جاتے تو ہمارا خاندان بچ جاتا۔ بابا بچ جاتے، میں گلٹ میں نہ رہتی، حسن اکیلا نہ رہتا، عمر خوفزدہ نہ رہتا۔ وہ تھک کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بابا کو سرمئی بننا چاہیے تھا، حسن کو بھی سرمئی بننا چاہیے تھا، ان کو میری طرح بننا چاہیے تھا۔ وہ تھکی تھکی سی بڑبڑا رہی تھی۔ ان کو میری طرح بننا چاہیے تھا۔ ہر اس انسان کو سرمئی بننا چاہیے جس کو اپنا خاندان بچانا ہے، جن کو اپنا باپ قتل نہیں کروانا، جن کو اپنے بچے یتیم، اپنی بیوی بیوہ نہیں کروانی، ان کو سرمئی بننا چاہیے۔ اس کی آواز ہلکی ہوتی گئی اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ہارون اسی طرح بیٹھا رہا، سن، ششتر، ساکت۔ معراج انکل کو شمس انکل نے مار دیا؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بڑبڑایا کہ حالے کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ وہ اس کے سامنے نہیں بولتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی ہارون سے بات کی تو جذبات میں سب کہہ دے گی۔ وہ دوست تھا اور دوستوں سے باتیں چھپی نہیں رہتی، چاہ کر بھی نہیں۔ وہ شل رہ گئی اور ہارون ساکن۔ کیا کوئی راہگیروں کو اپنے باپ کے قتل کا راز بتاتا ہے؟ سلطان منزل کی طرف جانے والی گاڑی میں اس وقت خاموشی تھی۔ سفیر کو ریلیز کر دیا گیا تھا، سارا الزام اس کے ڈرائیور نے قبول کر لیا تھا۔ اس نے قبول کر لیا تھا کہ سفیر کی گاڑی میں منشیات رکھنے والا وہی تھا، اور یہ وہ کام کافی عرصہ سے کرتا آ رہا تھا، لیکن اس کے مہربان مالک اس کی ان کرتوتوں سے واقف نہیں تھے۔ ساری دنیا جانتی تھی یہ جھوٹ ہے، لیکن قانون کو ثبوت اور ملزم کا اقرار چاہیے ہوتا ہے۔ ایک ٹھوس ثبوت اور ایک اقرار ملزم کو مجرم بنا دیتا ہے۔ شمس سلطان کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے بس ایک منشیات کی ترسیل کرنے والا کرائے کا غنڈہ خریدا اور اس نے اقرار کر لیا کہ سفیر سلطان کا ڈرائیور اس سے بھاری مقدار میں منشیات خریدتا رہا ہے۔ چند مزید جھوٹ اور ایس ایچ او کا چائے پانی نکال کر بالآخر سفیر سلطان آزاد تھا۔
لیکن کیا واقعی وہ بس تھانے کی اس کوٹھڑی سے آزاد ہوا تھا؟ لوگوں کی مینی خیز نظروں، دبی دبی مسکراہٹوں، جملے کستی زبانوں سے تو اب وہ شاید کئی سال تک آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ سفیر پچھلی سیٹ پہ فروا کے سینے پہ سر رکھی ہوئے تھا۔ وہ سفیر کو لینے آئی تھی اور وہ چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی ماں گاڑی سے اتر کر نیچے نہیں آئی تھی، وہ کیمروں کی زینت نہیں بننا چاہتی تھی۔ سفیر بیٹے گردن سیدھی رکھو، تم سفیر سلطان ہو، فاتح، ناقابل تسخیر۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی تمہیں گرا نہیں سکتا، تم ایک عظیم انسان ہو، وہ ہلکی آواز میں ان کے کان کے قریب کہہ رہی تھی۔ سفیر اسی طرح ان کے سینے پہ سر رکھے بیٹھا رہا۔ کیا میں کچھ وقت کے لیے عام انسان نہیں بن سکتا؟ اس کی آواز تھکی تھکی تھی، جیسے کئی برسوں کا سفر کر کے آیا ہو۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے صرف سفیر بن سکتا ہوں، قابل تسخیر، ایک عام، ایک معمولی انسان؟ میں اپنے نام کے ساتھ یہ سلطان کا بوجھ لگاتے لگاتے تھک گیا ہوں ممی۔ میں فاتح نہیں بننا چاہتا، میں ہارنا چاہتا ہوں۔ فاتح کو آرام نہیں ملتا، اسے سکون نہیں نصیب ہوتا، اسے ایک کے بعد ایک جنگ کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ میں ہارنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ وقت مل سکے اپنے ساتھ، تاکہ میں کچھ آرام کر سکوں۔ میری تھکاوٹ اب دل تک اترنے لگی ہے، مجھے سکون چاہیے۔ پلیز میرے نام کے ساتھ یہ سلطان، عظیم، ناقابل تسخیر انسان کا ٹیگ ہٹا دیں۔ میرا جسم اب مزید ان الفاظ کا بوجھ نہیں سہ سکتا۔ لیٹ می لیو ممی، لیٹ می لیو، وہ ہارے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ آنکھیں بالکل خشک بے تاثر تھیں۔ فروا نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹایا۔ سفیر دوبارہ بے دم ہو کر لڑکنا چاہتا تھا، لیکن فروا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو سیدھا کیا۔ میری بات سنو سفیر، وہ ہلکی سخت آواز میں کہنے لگی۔ تم سفیر نہیں بن سکتے، تمہارے نام کے ساتھ لگا سلطان یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ممی میں، اس نے کچھ کہنا چاہا جب فروا نے اس کی بات سختی سے کاٹ دی۔ صرف مجھے سنو، صرف مجھے۔ تمہارے نام کے ساتھ لگا سلطان بوجھ نہیں ہے، انعام ہے، غرور ہے، مقام ہے۔ تم اپنے نام کے ساتھ سلطان ہٹا دو گے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا کیڑے مکوڑوں جیسی بے نام زندگی گزارو گے؟ تم اگر قابل تسخیر بن گئے تو ہر کوئی تمہیں ہرا دے گا، ہر آتا جاتا ایرا غیرہ ہر کوئی۔ تم اگر عظیم نہیں بنو گے تو کوئی تمہارا ذکر نہیں کرے گا، کوئی تمہاری بات نہیں کرے گا۔ تم چاہتے ہو تم ہار جاؤ، تم فاتح نہیں بننا چاہتے کیونکہ تمہیں لگتا ہے ایک فاتح انسان پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ فاتح کا مقام کیا ہوتا ہوگا؟ اس کی ٹھنڈی بھوری آنکھیں سفیر کی تھکی تھکی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ فاتح عظیم ہوتا ہے سفیر، اس پہ جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اتنا عظیم ہوتا ہے۔ ہارنے والے کا کوئی نام نہیں ہوتا، اسے کوئی یاد نہیں رکھتا، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ تم ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح آرام کرنا چاہتے ہو، اس انسان کی زندگی میں بس آرام ہی رہ جاتا ہے سفیر۔ تم ایک عظیم انسان ہو، ایک اعلیٰ خاندان کے اعلیٰ انسان، تم سلطان ہو، تم فاتح ہو، تم۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں لیکن سفیر نہیں سن رہا تھا۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت پہ اپنا سر ٹکا دیا، گردن ڈھلکا دی اور آنکھیں موند لیں۔ یہ الفاظ اس کے لیے نئے نہیں تھے۔ وہ اس وقت میں واپس گیا جہاں سے ان الفاظ کی شروعات ہوئی تھی۔ 10 سالہ سفیر بری طرح رو رہا تھا، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں، گالوں پہ آنسوں کے خشک نشان رہ گئے تھے۔ اس کی ماں اپنے کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے گئی تھی، اب جب وہ واپس آئی تب سے اپنے اکلوتے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بری آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ وہ آج سے کئی سال پہلے بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، لمبے بال، بے داغ چہرہ، خوبصورت بھوری آنکھیں، اور ہاں اب تک اس نے کوئی سرجری، کوئی بوٹاکس بھی نہیں کروایا تھا۔ تم آخر کب تک لوزرز کی طرح روتے رہو گے سفیر سلطان؟ اس نے اپنے سامنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے اپنے 10 سالہ بیٹے کو مخاطب کیا۔ ڈیڈ نے مجھ پہ شاؤٹ کیا، میری سائیکل توڑ دی اس نعیم نے، اور ڈیڈ نے مجھ پہ شاؤٹ کیا۔ انہوں نے آپ کے بارے میں برا کہا، انہوں نے کہا میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، مجھے بہت ہرٹ ہو رہا ہے، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ فروا نے نخوت سے ہاتھ چلایا۔ تمہارے ڈیڈ نے تم پہ اس لیے شاؤٹ کیا کیونکہ تم بزدل ہو، کیونکہ تم رو رہے تھے، کیونکہ تم اپنا بدلہ نہیں لینا جانتے۔ اگر اس بچے نے تمہاری سائیکل توڑی تھی تو تمہیں چاہیے تھا وہی موٹے بڑے پتھر اس کے سر پہ مارتے، اس کی سائیکل پہ مارتے۔ تمہیں معاف کرنے کی بجائے بدلہ لینا چاہیے تھا۔ سفیر رونا بھول کر ان کو دیکھے گیا۔ تمہیں رونے کی بجائے اسے رلانا چاہیے تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو سفیر کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گرے گا، وعدہ کرو۔ اس نے سفیر کا نرم چھوٹا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وعدہ کرو سفیر، تم آئندہ روگے نہیں، تم آئندہ معاف نہیں کرو گے، تم اب سے بدلہ لوگے۔ پوری آنکھوں والے بچے نے مکان کے انداز میں اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون، اپنا بدلہ لینا سیکھو سفیر۔ تم ایک عظیم انسان ہو، تم فاتح ہو، تم۔ 13 سالہ سفیر کو آج ایک بار پھر اپنے باپ کا سخت رویہ برداشت کرنا پڑا تھا، لیکن آج حالات مختلف تھے۔ وہ رو نہیں رہا تھا، اس کی آنکھیں بس ہلکی گلابی تھیں، چہرہ سرخ۔ اس کی ماں ایک بار پھر اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے بس ڈیڈ سے اتنا کہا تھا کہ مجھے بھی ویسی گھڑی چاہیے، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا، لیکن ڈیڈ نے اس بچے کے سامنے مجھے اتنا بے عزت کیا،
آخر کیوں وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ کیوں وہ بڑے پاپا کی طرح مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ وہ رن سے کہہ رہا تھا۔ فروا نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ وہ تم سے پیار اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تم کم عقل ہو۔ سفیر نے متعجب نظروں سے ان کو دیکھا۔ وہ گھڑی اس برانڈ کی ریئر کلیکشن ہے جس کا سارا سٹاک ہاتھوں ہاتھ بک چکا ہے۔ تمہارا باپ صحیح تھا کیونکہ وہ گھڑی تمہیں نہیں مل سکتی تھی، تمہیں وہ گھڑی چھین لینی چاہیے تھی۔ سفیر ٹھہر سا گیا۔ دنیا کی ہر اچھی چیز پہ سفیر سلطان کا حق ہے۔ تمہیں جو چیز پسند آئے اسے چھین لو، اسے حاصل کر لو، کیونکہ یہ تمہارا حق ہے۔ تمہیں ان سب چیزوں کے لیے اپنے باپ یا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں اپنا حق لینا آنا چاہیے۔ ممی لیکن وہ گھڑی میری نہیں تھی۔ تو ہو جاتی، جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہاری ہے۔ اس کے لیے کسی کے آگے جھکنے، کسی کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعدہ کرو اب سے جو کچھ تمہیں پسند ہوگا تم اسے مانگو گے نہیں، وعدہ کرو سفیر۔ بھوری آنکھوں والے بچے نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ وہ عورت اب بھی بول رہی تھی، دنیا کی ہر اچھی چیز پہ تمہارا حق ہے۔ تم سفیر سلطان ہو، تم عظیم ہو، تم فاتح ہو، تم 16 سالہ سفیر سلطان اپنے کمرے کی بالکنی میں اداس بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ ملال تھا، حسرت تھی۔ فروا نزاکت سے اپنی فراک کا کونا پکڑے اس کے قریب آ بیٹھی۔ سفیر نے تھکی تھکی نظریں اٹھا کے ان کو دیکھا۔ یہ آنکھیں آج کے سفیر کی آنکھوں سے مختلف تھیں۔ ان میں حسرت تھی، ان میں چاہ تھی، ان میں محرومی بھی تھی۔ ڈیڈ میرے ساتھ نہیں جا رہے ہیں ممی، سب بچوں کے ڈیڈ آئیں گے، سب کے ڈیڈ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پرائز دیں گے، اور میرے ڈیڈ تو مجھے اپنا بیٹا کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا، آئی لو ہم ممی، آئی ریئلی لو ہم۔ وہ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ فروا آگے کو ہوئی، اپنی بھوری شاطر آنکھوں کو اپنے بیٹے کی آنکھوں میں گاڑ دیا۔ وہ تم سے پیار اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تم بار بار انہیں بتاتے ہو کہ تم ان سے پیار کرتے ہو۔ سفیر رک گیا، اس کی آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ تم سفیر سلطان ہو، اگر تم ان سے محبت کرتے بھی ہو تو تمہیں یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم جھک جاؤ؟ تمہیں جس انسان جس چیز سے محبت ہے وہ تمہاری ہے، پھر تم اپنے الفاظ کیوں ضائع کرو؟ لیکن ان کو میرے ساتھ آنا تو چاہیے تھا۔ اسے ایک ہی غم تھا، وہ تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے کیونکہ تم ان بچوں کی طرح عام نہیں ہو۔ سفیر کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، تم ایکسٹرا آرڈینری ہو، تم اکیلے کافی ہو، کسی بھی جگہ کسی بھی تقریب میں جانے کے لیے تم کافی ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ تمہارا کیرزما، تمہارا چام تمہیں ہر محفل میں معتبر ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تمہیں اپنے باپ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی ماں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے کافی ہو۔ وعدہ کرو سفیر، آج کے بعد اگر تمہیں ہماری ضرورت ہوئی تب بھی کسی کو نہیں پکارو گے۔ وعدہ کرو تم کسی بھی محبت کا اظہار نہیں کرو گے، تم اپنے لیے کافی رہو گے۔ وعدہ کرو تم عام نہیں بنو گے۔ وعدہ کرو سفیر، وعدہ کرو۔ پوری آنکھوں والے بچے نے ایک بار پھر وعدہ کر لیا تھا۔ اس کی ماں اب پھر سے چند الفاظ دہرا رہی تھی، تم سفیر ہو، تم عظیم ہو، تم فاتح ہو، دنیا کی ہر اچھی چیز پہ تمہارا حق ہے، تمہیں جو پسند ہے چھین لو۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اب وہ 16 سالہ والا سفیر نہیں تھا، وہ 31 سال کا ہو گیا تھا، لیکن وہ بچپن میں کیے ہوئے وعدے نہیں بھول سکا تھا۔ میں سفیر سلطان ہوں۔ اس کے لب ہلکے سے بھڑبڑائے۔ اس کی ماں نے فخریہ انداز میں اسے دیکھا۔ وہ بمشکل اپنی گردن سیدھی کر کے دہرا رہا تھا، میں فاتح ہوں، میں عظیم ہوں، دنیا کی ہر اچھی چیز پہ میرا حق ہے۔ وہ کہہ رہا تھا لیکن اس کی آواز کھوکھلی تھی، بے حد کھوکھلی۔ میں ایکسٹرا آرڈینری ہوں، مجھے اپنے ساتھ جڑے کسی تعلق سے محبت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سفیر سلطان ہوں، میں فاتح ہوں، میں عظیم ہوں، میں ناقابل تسخیر ہوں۔ بولتے بولتے اس کی آنکھ کے کونے سے ایک آنسو نکلا جسے وہ بری طرح رگڑ گیا۔ میں سفیر سلطان ہوں، میں فاتح ہوں، وہ بے بسی سے دہرائے گیا۔ چرچ کی فضاؤں میں جل چکی خوشبودار موم بتیوں کی باس اب پھیلی ہوئی تھی۔ ہال میں کتاروں میں لگے لکڑی کے صاف ستھرے بینچ رکھے تھے۔ یہ بینچ سارے ہال میں بچھے ہوئے تھے، بس درمیان میں گزرنے کا ایک لمبا اور چوڑا راستہ تھا۔ جہاں بینچ ختم ہوتے تھے وہیں سے ہال کی زمین سے ذرا اونچا اسٹیج نما منبر بنا تھا، جس کے ایک کونے میں ڈائس رکھا تھا، جس کے پیچھے سیاہ رنگت والا فادر کھڑا تھا۔ اسٹیج پہ کھڑے کچھ بچے کوائر پڑھ رہے تھے۔ ہال کے بینچ اس وقت خالی تھے، آج کی پریئر ہو چکی تھی۔ یہ وہ بچے تھے جنہیں اگلے ہفتے کوائر سنانی تھی اور اس وقت وہ اپنی مشق کر رہے تھے۔ ایسے میں ہال کے داخلی دروازے سے 4 لوگ اندر داخل ہوئے، جن میں ایک سیاہ آنکھوں والا مرد اور اس کی بیوی تھی، اور دوسرا سرمئی آنکھوں والا لڑکا اور ایک چھوٹے کٹے بالوں والی لڑکی بھی تھی۔ فادر جوزف نے اس کو اندر آتے دیکھا تو مسکرائے۔ کوائر پڑھتے بچے اب خاموش ہو گئے تھے، شاید وہ مشق کر چکے تھے۔ فادر جوزف نے بچوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ آج کی پریئر ختم ہو چکی ہے، لیکن یسوع مسیح کا تذکرہ کرنے والے لوگ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آؤ میرے بچوں، آؤ۔
ڈائس کے پیچھے کھڑا ڈھلتی عمر کا آدمی شفقت سے کہہ رہا تھا، ہم کسی کے عقیدے کے ساتھ مذاق کرنے جا رہے ہیں؟ کیا دنیا میں اس سے بڑا کوئی گناہ ہوگا؟ سرمئی آنکھوں والا لڑکا دکھ سے کہہ رہا تھا، اگر تم اب ایک بھی لفظ بولے تو کل اسی چرچ سے تمہاری مسخ شدہ لاش نکلے گی۔ کیا اس سے بڑا گناہ کوئی ہوگا؟ اس کے ساتھ چلتا سیاہ آنکھوں والا نوجوان سختی سے کہہ رہا تھا۔ اتنے میں وہ چاروں بینچ کے آخری سروں تک پہنچ گئے تھے۔ فادر ان کو دیکھتی ہوئی نیچے اتر آئے۔ کہو اور تم یسوع مسیح کے بارے میں کیا سننا چاہو گے؟ ان کی عظمت کے قصے یا ان پہ ٹوٹی مشکلات کا حوالہ؟ فادر جوزف نیچے آتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ یہ ہمیں کنورٹ کروا کر دم لے لے گا۔ لیل عمر کے کان کے پاس چکی۔ ہم نے اپنی کتاب قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی کچھ پڑھ رکھا ہے، یہاں ہم کچھ اور بات کرنے آئے ہیں۔ عمر نے ان کو بہت کچھ بتا دیا تھا۔ فادر اب نیچے آ چکے تھے۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ سب مسلمان ہیں، ان کی مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ بیٹھو میرے بچوں، انہوں نے اسی شفقت سے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ چاروں مارے باندھے بیٹھ گئے۔ فادر جوزف سٹیج کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ کہو میرے بچوں، کیا چیز تمہیں خداوند کی اس غلام کے پاس لے آئی؟ عمر نے کچھ کہنا چاہا جب ہارون نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ سچ بولے گا عمر جانتا تھا۔ وہ عمر حیات نہیں تھا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنے وثوق سے جھوٹ کہے کہ اگلے کو اپنا سچ مشکوک لگے۔ وہ ہارون شاہد تھا جسے جھوٹ بولنے نہیں آتے تھے، جس کا سچ بھی ڈگمگا جاتا تھا۔ وہ آرٹسٹ تھا، دل کی سچائیوں پہ یقین رکھتا تھا۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی چرچ میں بیٹھ کے جھوٹ بولنے کے حق میں نہیں تھا، سو خاموش رہے۔ ہارون نے ان کو حالے کی شادی سے لے کر اغوا اور پھر اس کے باپ کے قتل اور ہیون کی غیر قانونی قبضے تک کی ساری ڈیٹیلز بتائیں۔ فادر جوزف نم آنکھوں سے سب سنتے رہے۔ ہارون بول کر خاموش ہوا۔ ہمیں صرف شاہ تاج کبیر کے گھر تک رسائی چاہیے۔ ان کی ہیڈ ملازمہ آپ کی سگی بھتیجی ہے۔ آپ کا حکم ان کے لیے یسوع کے بعد سب سے اہم ہے۔ ان کا عقیدہ آپ پہ۔ ہم انہیں خریدنا نہیں چاہتے، ہم بس شرافت سے گھر کے اندر رسائی چاہتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ ایسا مل سکے جس کے ذریعے شاہ تاج کو سچ بولنے پہ مجبور کر سکیں۔ حالے کہہ رہی تھی، اگر آپ انہیں ہماری مدد کا کہہ دیں گے تو ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نہیں کہیں گے۔ وہ رکی، ذرا آگے کو ہوئی، فادر جوزف کی آنکھوں میں دیکھا۔ کام تو ہمارا پھر بھی ہو ہی جائے گا، لیکن آپ کی بھتیجی غیر محفوظ ہو جائیں گی، شاہ تاج کی جانب سے بھی اور ہماری جانب سے بھی۔ اصل میں کیا ہے نا، میرا شوہر ذرا سر پھرا ہے، بات بات پہ گن نکال لیتا ہے۔ عمر نے مسکراہٹ دبائی۔ انہوں نے مجھے میرا شوہر کہا، اور میرا کزن وہ 10 سال کی عمر میں قتل کر چکا ہے۔ اب تو خیر اس کے لیے یہ سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ واپس پیچھے کو ہوئی۔ اگر آپ ہماری مدد کر دیں گے تو آپ کی بھتیجی کی ذمہ داری ہماری، اور اگر نہیں کرتے تب بھی سوچ لیجئے۔ اس کا لہجہ دھمکاتا ہوا ہرگز نہیں تھا، اسے واقعی بات کرنے کا فن آتا تھا۔ فادر جوزف نے گہری سانس لی۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ اگر آپ کو ہم پہ کوئی شک ہے تو پہلے یہ تصاویر دیکھ لیجیے، آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس نے عمر سے ہیون اور وہاں کے بچوں کی تصاویر لی تھی، یقیناً وہ یہی تصاویر ان کو دکھا رہی تھی۔ فادر جوزف آگے کو ہوئے۔ جیسے جیسے وہ تصاویر دیکھتے گئے، ان کا چہرہ یہ بتانے کے لیے کافی ہوتا گیا کہ وہ یقیناً ان کی مدد کریں گے۔ چرچ میں ذرا دیر کو خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد فادر جوزف نے اپنی مہربان آواز میں کہنا شروع کیا، تم چاروں خداوند کی طرف سے بھیجے گئے اینجلز ہو۔ لیل اور عمر نے بیک وقت اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یقیناً یہ ان کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ ہر دور میں خداوند کچھ سینٹ لوگوں کو زمین پہ بھیجتا ہے۔ تم وہی ہو، میں جان گیا ہوں۔ تم وہی ہو، میں خداوند کی خاطر تمہاری مدد کروں گا۔ میڈونا، قصر کبیر کی ہیڈ ملازمہ بھی آتی ہوگی، وہ ہر روز اس وقت آتی ہے۔ میں تم سب کو اس کے ساتھ بھیج دوں گا۔ سچائی کی جیت ہوگی، خداوند تمہارا مددگار ہو۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کہنا ہے۔ عمر بولتی ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ہال کی دائیں جانب بنے داخلی دروازے کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ کیا خداوند مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف کر دے گا؟ کیا وہ مجھ پہ بھی رحم کرے گا؟ چرچ کی بینچ پہ بیٹھی میڈونا اپنی نم آنکھوں کو پونچھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک لمبی سفید اسکرٹ کے ساتھ سیاہ منی کوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کو چھوٹے سے سیاہ اسکارف میں لپیٹے اس کا سانولا چہرہ رویا رویا سا تھا۔ خداوند ہر ایک کے لیے مہربان ہے میڈی، وہ تم پہ بھی رحم کرے گا، بلکہ کیا پتہ اس نے تمہارے گناہ کا کفارہ کرنے کا انتظام کر دیا ہو۔ کیا پتہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہو گیا ہو۔ نرم لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میڈونا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ خداوند کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے میڈی، خدا نے تمہارا کفارہ بھیجا ہے۔ وہ 4 لوگوں کی صورت ہے، 2 انتہائی حسین عورتیں۔ عمر نے مسکرا کر حالے کو دیکھا۔ لیل کلس کر رہ گئی۔ عورت، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں الفا۔ ایک خوب رو وجی مرد۔ عمر کی گردن فخریہ انداز میں تن گئی۔ فادر جوزف عمر کے بتائے گئے الفاظ دہراتا گیا۔ اور چوتھا، ایک عام شکل لڑکا، معصوم، سادہ۔ ہارون نے صدمے سے عمر کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ میں تمہیں عام شکل لگتا ہوں؟ وہ دبا دبا غرایا۔ عمر نے کندھے اٹھائے۔ تم اگر کسی کو وجی نہیں لگتے تو میں کیا کروں؟
وہ معصومیت سے بولا۔ حالے نہ چاہتی ہوئی مسکرا دی۔ یہ اسی کے الفاظ تھے، اتنا تو وہ عمر کو جانتی تھی۔ فادر جوزف اب بھی کہہ رہے تھے، 4 لوگ آج خداوند نے 4 لوگوں کو تمہارے لیے اینجل بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاروں آئیں گے اور تم سے اس محل میں رسائی مانگیں گے جہاں تم خداوند کے کرم سے داخل ہوئی تھی۔ وہ تمہارا کفارہ ہوں گے میری بچی۔ انہوں نے میڈونا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ رونا بھول کے ان کو دیکھے گئی، کسی مرید کی طرح، کسی ضعیف العقائد انسان کی طرح۔ اگر خداوند مجھ سے ناراض نہ ہو تو میں ایک بات جاننا چاہوں گی، اس نے ڈرے ڈرے انداز میں اجازت چاہی۔ کھل کر کہو مائی چائلڈ، خداوند بس رحم کرنا جانتا ہے، انہوں نے تسلی دی۔ کیا یہ میرے مالکوں سے غداری نہیں ہوگی؟ اس کا لہجہ خوف زدہ تھا۔ یہ خداوند سے وفاداری ہوگی، تمہیں چن لیا گیا ہے، خداوند نے اپنے 4 فرشتے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اب یہ تم پہ ہے کہ تم اس کے مہمانوں کا خیال کس طرح رکھتی ہو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے لیکن لیل اور عمر استغفار پڑھتی ہوئی وہاں سے نکل گئے۔ یقیناً یہ ہماری بات نہیں ہو رہی، وہ دونوں ایک ساتھ بڑبڑائے تھے۔ اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے عمر حیات کا وہ چہرہ دمک رہا تھا۔ آج مجھے انسانیت پہ یقین آ گیا، مطلب آج بھی اس دور میں بھی اچھے لوگ ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا وہ آدمی کس طرح ہیون کے بچوں کے لیے اتنا سب کر گیا۔ سچ ہے، انسانیت ہمیشہ سب سے پہلے آتی ہے۔ وہ مروبیت سے کہتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ حالے اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی اور لیل ہارون کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ۔ ویسے مجھے بھی یقین نہیں آ رہا وہ آدمی انسانیت کا علمبردار ہے، لیل نے تائید کی تھی۔ حالے نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، پھر فخر سے گردن تان کر بیٹھے ہارون کو دیکھا جو اپنے بولے گئے سچ کی جیت میں مغرور سا بیٹھا تھا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ سچ کی جیت ہے یا پھر انسانیت کی؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے وہ آدمی ہیون کے بچوں کی خاطر ہماری مدد کرنے کو مان گیا؟ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ حالے نے اپنے موبائل پہ جھک گئی اور پھر ان تینوں کے موبائل نے ایک ساتھ ایک واٹس ایپ نوٹیفیکیشن کی نوید سنائی تھی۔ حالے نے ان کو میسج کھولو کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں ناسمجھی سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھنے لگے۔ اس میں فادر جوزف کے خلاف 3 FIR دائر تھیں جن میں صاف صاف لکھا تھا کہ چرچ سے ملحقہ زمین پہ فادر جوزف نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اگلی تصویر میں چرچ سے غائب ہونے والی ایک بھاری بھرکم رقم کی FIR تھی جس میں لکھا تھا کہ یہ ساری رقم فادر جوزف نے چوری کیا اور الزام اپنے ساتھی فادر پیٹر پہ لگا دیا۔ اگلی کچھ تصاویر میں ان کے ان دونوں کارناموں کے ثبوت تھے۔ ان تینوں نے بے دھم ہو کر موبائل والا ہاتھ گرا دیا۔ آج میرا انسانیت پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے، وہ تینوں کھوئے کھوئے انداز میں یک زبان ہو کر بولے تھے۔ ان کا غم بہت بڑا تھا۔ قصر کبیر کو اگر اس صدی کا محل کہا جائے تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ 3 منزلہ شیشوں سے ڈھکی مغرور امانت۔ اگر تمہیں اس شیشوں کے محل میں جانے کا موقع ملے تو تم ایک بھاری قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ یہ محل اتنا نازک لگتا تھا لیکن در حقیقت یہ نازک نہیں تھا۔ قصر کبیر گولائی میں بنی عمارت تھی اور اس کے گرد گولائی میں ہی ایک سخت شیشوں والی دیوار بنی تھی جس نے سارے قصر کے گرد پہرا بچھا رکھا تھا۔ چاروں اطراف میں کھڑے باوردی ملازم اور ایک جانب بنا سیکیورٹی آفیسر کا اونچا کیبن جہاں وہ قصر کے چاروں اطراف میں پھڑپھڑاتے پرندے اور چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی اپنے جدید CCTV میں دیکھ سکتا تھا۔ واو! قصر کبیر کے باہر کھڑے ان چاروں کے منہ سے بے اختیار ایک ہی لفظ نکلا تھا۔ پھر چاروں گڑبڑا کر سیدھی ہوئے، خفت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے چہروں پہ ماسک لگا تھا۔ اسی وقت میڈونا باہر آئی۔ سیکیورٹی افسران ان کو دیکھتے نیچے اتر آیا۔ باوردی ملازم ان کے آس پاس کھڑے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم نے CCTV ڈسیبل کروا دیا تھا نا؟ مجھے پورے ملک میں اشتہاری مشہور نہیں ہونا تھا، اس لیے کر دیے۔ لیل عمر کے کان کے پاس چھکی تھی، تب تک میڈونا ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ اس کی نظروں میں عقیدت تھی، اعتقاد تھا۔ وہ چاروں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ میڈونا انہیں عقیدت بھری نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ تم چاروں خداوند کی طرف سے بھیجے گئے اینجل ہو، ہے نا؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہنے لگی۔ تم دونوں، اس نے حالے اور لیل کی جانب اشارہ کیا۔ 2 انتہائی حسین عورتیں۔ حالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیل خود کو عورت کہے جانے پہ اعتراض کرنا چاہتی تھی لیکن حالے نے اس کا ہاتھ دبا کر کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ اب وہ آگے آئی، عمر اور ہارون کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ان دونوں نے اپنا ماسک ذرا سا سرکائے۔ تم وہی ہو نا خوبرو وجی مرد؟ اس نے ہارون کی سنوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہارون بے اختیار مسکرایا۔ اور تم وہ عام شکل لڑکے، تم چاروں میرے پیچھے آؤ۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ خوبرو مرد، خداوند نے تمہاری چالیں تم پہ الٹ دیں۔ ہارون نے اس کی بات کاٹی اور میڈونا کے پیچھے گیا۔ عمر جل کر رہ گیا۔ مجھے عورت کہلوانے کا انجام دیکھ لیا؟ لیل جتاتی ہوئی کہتی اس کے سامنے سے نکل گئی۔ حالے 2 قدم آگے آئی، اپنے ہاتھوں میں پکڑا ٹیشو پیپر عمر کے آگے کیا۔ اپنے آنسو پوچھ لینا عام شکل مرد، وہ سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ عمر نے ضبط سے ان تینوں کو دیکھا۔ جلتے ہیں میرے حسن سے؟ ہاں 1 منٹ میڈونا، تم انہیں اس طرح اندر نہیں لے کر جا سکتی، مجھے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے۔
دروازے پہ کھڑا باوردی ملازم اور سیکیورٹی افسر ایک ساتھ کھڑے تھے۔ میں ڈونا رکی۔ یہ چاروں لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں کون ہوں؟ میں تم سب کی ملکہ ہوں، تم سب میرے انڈر کام کرتے ہو۔ کیا ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ وہ ایسے قطعی ایسے روب دار انداز سے بولی کہ سیکیورٹی آفیسر خود بخود ہٹ گیا۔ تمہیں اپنے ہیڈ سے بات کرنے کی تمیز سیکھ لینی چاہیے موئز، ورنہ میں تمہیں یہاں سے نکلوانے کا اختیار رکھتی ہوں۔ وہ نخوت سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ شاہی محل کا دروازہ کھلا اور وہ چاروں اندر داخل ہوئے۔ عمر حیات نے اپنی عقاب جیسی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ لان میں سامان یہاں سے وہاں بکھرا پڑا تھا۔ یقیناً یہ ایک ہفتہ بعد ہونے والی پارٹی کی تیاری ہو رہی تھی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو یہاں سے وہاں بھاگ بھاگ کر کام نپٹا رہا تھا۔ یہ اتنا نازک گھر بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ بندہ سخت قدم بھی نہیں رکھ سکتا، کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ عمر سامنے دیکھتے ہوئے ناپسندیدگی سے بولا۔ لیل نے تائید کی تھی۔ اصل میں تمہارا مسئلہ سمجھ سکتا ہوں میں، تمہارے لیے سب کچھ نیا نیا ہے، یہ گھر، یہ نوکر چاکر، یہ ٹھاٹ، غریب جو رہے ہو تم۔ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم نے تھانہ دیکھا ہے؟ اس نے گھر پہ نظر جمائے سوال کیا۔ نہیں دیکھا ہوگا، اور اگر دیکھا بھی ہوگا تو بس باہر سے۔ کبھی اندر جا کر دیکھو تو پتہ لگے کس طرح پولیس والوں کے ہاتھ اور منہ چلتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے MNA کا بیٹا ہے یا MPA کا، ان کا بس ہاتھ چلتے جاتے ہیں اور جسم پہ نشان پڑتے جاتے ہیں۔ جب تک بندے کا کوئی وارث پہنچتا ہے تب تک وہ یا تو گالیاں کھا کھا کر غیرت سے ادموا ہو جاتا ہے یا پھر مار کھا کھا کر ادموا ہو جاتا ہے۔ ویسے تمہارا باپ شہر سے باہر ہے نا؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ ہارون لا حول ولا پڑھ کر رہ گیا۔ خیر ہمیں اتنا تو پتہ ہی ہے کہ ان کا پیسہ اسی گھر میں ہے، حالے نے کہنا شروع کیا۔ لیل آپ اور ہارون اوپر سارے کمرے چیک کریں گے، میں اور عمر یہاں نیچے سنبھالیں گے۔ 1 گھنٹہ ہے ہمارے پاس۔ شہتاج اور اس کا بھائی 1 گھنٹے میں آ جائیں گے۔ Am I clear؟ اس نے تینوں کو دیکھ کر تائید چاہی۔ 1 گھنٹہ اور محل نما گھر اور 1 گھنٹہ، یہ تو کھلا تضاد تھا۔ یہ 5 جون کی گرم حبس زدہ رات تھی۔ آج کی رات حال سلطان اور عمر حیات کے لیے قیمتی تھی۔ آج رات شہتاج کبیر کے گھر تقریب تھی۔ ندیم کا بیان سننے کے بعد کو کہ حالے کے دل میں اب ویسی بدگمانی نہیں رہی تھی، لیکن اب بھی دور کہیں دل کو ایک پختہ ثبوت چاہیے تھا۔ وہ جج کی بیٹی تھی، کچے ثبوتوں کو کہاں مان سکتی تھی۔ آپ تیار ہیں؟ ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے موبائل میں بٹن دباتا ہوا حالے کے کمرے کی چوکھٹ پہ آ کر رکا۔ اس نے سیاہ ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا، ماتھے پہ بکھرے بال آج جیل سے پیچھے کو جما رکھے تھے، کلائی میں قیمتی گھڑی اور محصور کن خوشبو میں بسا ہوا۔ وہ سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی بال برش کر رہی تھی۔ بھورے بال آج نیچے سے کرل کر رکھے تھے۔ عمر ان بالوں کو دیکھے گیا۔ وہ ان بالوں کو تب سے دیکھتا آ رہا تھا جب ان کا اصل رنگ سیاہ تھا۔ تب یہ بال بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے، ریشمی، چمکدار۔ کچھ عرصے سے یہ روکھے اور بے رنگ ہوتے جا رہے تھے، لیکن عمر کو یہ آج بھی پسند تھے۔ اس نے اب حالے کی آنکھیں دیکھیں۔ یہ آنکھیں ایک مقناطیس کی طرح اسے اپنی جانب کھینچتی تھیں۔ کبھی یہ آنکھیں ہنستی تھیں، لیکن اب یہ رلا دیتی تھیں، روتی تھیں، اور جب حالے کی آنکھیں روتی تھیں، عمر کے لیے سب سے بڑا عذاب یہی ہوتا تھا۔ میں تیار ہوں، چلیں؟ حالے اپنا بیگ میں سامان ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا گھٹنوں تک آتا پارٹی گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھلے اور ہلکا میک اپ، اس پہ صبح کی روئی روئی آنکھیں، وہ خوبصورت لگ رہی تھی، بہت زیادہ خوبصورت۔ عمر چند لمحہ مزید اس کو دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ کوئی الہام سا تھا جو اسے ہوا تھا کہ اگر چند لمحہ مزید اسے دیکھتا رہا تو پلٹنا مشکل ہو جائے گا۔ گاڑی ایک بار پھر قصر کبیر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ حالے زخمی آنکھوں سے اس شیشوں والے محل کو دیکھے گئی۔ اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ روشنیوں میں ڈوبتے قصر کو دیکھ رہی تھی اور عمر اسے۔ اگر تم بدلے میں اپنی تعریف سننا چاہتے ہو تو میں نہیں کروں گی۔ وہ اب بھی قصر کو دیکھتی کہہ رہی تھی۔ عمر ہولے سے ہنس دیا، گال کا گڑا واضح ہوا۔ مجھے کسی کمپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے حسن کے چرچے سنتا رہتا ہوں۔ حالے نے اب بھی قصر سے نظر نہیں ہٹائی۔ کیا آپ اب بھی مجھ سے بدگمان ہیں؟ اب کہ حالے نے گردن موڑی تھی۔ سچ کہوں یا جھوٹ؟ آپ کو جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ آپ جب جھوٹ بولتی ہیں تو اپنی انگلیاں چٹکانے لگ جاتی ہیں، سو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ حالے چند لمحہ اس کو دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لی۔ مجھے تم پہ یقین کرنے کے لیے ایک پختہ ثبوت چاہیے۔ ندیم کی گواہی میرے لیے کافی نہیں ہے۔ میں جج کی بیٹی ہوں، آدھے ادھورے ثبوت نہیں مان سکتی۔ مجھے موٹیو چاہیے جو کہ اب تک صرف تمہارے معاملے میں ملا ہے۔ کوئی اور ایسا کیوں کرے گا؟ ہم 4 بار ملے، انتہائی مہذب انداز سے، اچھے ماحول میں۔ ان 4 ملاقاتوں میں آپ کو موٹیو کہاں نظر آیا؟ عمر جاننا چاہتا تھا۔ حالے چند ثانیہ اس کو دیکھتی رہی۔ ہم 5 بار ملے تھے عمر حیات، کیا ہماری 5ویں ملاقات تم بھول گئے ہو؟ ہماری 5ویں ملاقات میں موٹیو تھا، وہ زور دے کر کہہ رہی تھی۔ منظر بدلا، وقت ذرا سا پیچھے گیا، حالے کے نکاح کے روز ان کی 5ویں ملاقات کی طرف۔ حالے سلطان کی گاڑی ان کی خاندانی جیولری کے شو روم سے باہر کھڑی تھی۔ اس کی ایک انگوٹھی ذرا ڈھیلی رہ گئی تھی اور اس نے اپنی شادی بھی یہی انگوٹھی پہننے کی ضد کر رکھی تھی۔
مہرماں اس کی ضد سے مجبور ہو کر یہاں آ گئی تھی۔ اس وقت وہ ڈرائیور کے ساتھ اندر تھی اور حالے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ موبائل کو کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ کسی سے بات کر رہی تھی، پھر مسکرا کر کال کاٹی۔ دفعتاً اسے اپنے چہرے پہ کسی کی شناسہ نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا اور پھر جیسے ٹھہر سی گئی اور اسے آج 10 دن بعد دیکھ رہی تھی۔ 15 اپریل کے بعد 25 اپریل کو وہ چند لمحے بغیر پلک جھپکتے اس کو دیکھتی رہی۔ وہ بھی گاڑی کے شیشے کے پار سے اس کو دیکھتا رہا، یک ٹک پلک جھپکے بغیر۔ وہ کبھی بھی اس کے سامنے نظر نہیں جھکاتا تھا، وہ ہر دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں کبھی اس کی نظر سے کوئی خوف آیا ہی نہیں تھا۔ اس کی نظر شفاف تھی۔ حالے کی گود میں پڑا اس کا موبائل زوں زوں کرنے لگا تھا۔ اس نے چونک کر نظریں پھیری، گود میں پڑا اپنا موبائل دیکھا، پھر سامنے اپنے کان سے موبائل لگائے عمر حیات کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کی آنکھوں میں شیشے کے پار سے بھی کر بھی نظر آ رہا تھا۔ حالے نے موبائل اٹھایا، کال اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، وہ ایک محتاط سا ہیلو تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، موبائل اسپیکر میں اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ وہ کسی کو بھی گھنٹوں خود کو سننے پہ مجبور کر سکتا تھا۔ حالے نے اعتراف کیا، تمہیں میرا فون نمبر کہاں سے ملا اور میری برتھ ڈے کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہ حیران نہیں تھی، نہ جانے کیوں وہ اس کی پراسراریت پہ حیران نہیں ہوا کرتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ آج آپ کا نکاح ہے۔ کسی کی پروپوزل کا جواب دیے بغیر کسی اور سے شادی کرنا یہ کہیں سے بھی مہذب حرکت نہیں ہے۔ وہ بات کرتی ہوئے آگے آیا تھا۔ اب وہ گاڑی کے سامنے والے شیشے کے سامنے نہیں تھا، اب وہ حالے کی طرف کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ شیشے کے پار بھی حالے کو اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ظاہر ہوئے تھے۔ وہ کسی شاعر کا غمگین مجردہ لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا جواب اسی دن دے دیا تھا اور میں نے آپ سے خود کو وقت دینے کا کہا تھا، اور اس واقعے کو 10 دن ہو گئے آج۔ میں 10 سال مزید انتظار کر سکتا ہوں، وہ باور کروا رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، ان دونوں کے درمیان بس گاڑی کا شیشہ تھا، لیکن کیا واقعی ان دونوں کے درمیان گاڑی کا شیشہ تھا؟ آپ سفیر سے شادی مت کریں پلیز، خود کو اور اس تعلق کو وقت دیں۔ پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو کر لیجیے گا، لیکن اس وقت نہیں۔ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا اور آپ ہرٹ ہوں گی تو مجھے بھی ہرٹ ہوگا۔ نہ جانے کیوں حالے کو اس کی آواز بے بس لگی۔ تم میرے لیے اتنے فکر مند کیوں ہو؟ میں کوئی 10 سال کی بچی نہیں ہوں۔ آپ اس رات میرے لیے فکر مند کیوں تھی؟ میں کوئی 10 سال کا بچہ نہیں ہوں۔ وہ ترکی بہ ترکی بولا۔ چند پلوں کے لیے حالے کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تم تکلیف میں تھے اور میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی تھی، اور بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حالے نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ جس طرح آپ اس دن میری مدد کرنے سے خود کو روک نہیں سکی، اسی طرح میں آپ کی فکر کرنے سے خود کو نہیں روک سکتا۔ مہرماں اور ڈرائیور سامنے سے آ رہے تھے۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ وہ بے بس ہوئی۔ عمر نے شیشے کے پار اس کا حسین چہرہ دیکھا۔ اس شادی کو روکنا، کاش میں اس شادی کو روک سکتا۔ میں نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن آج مانگنا چاہ رہا ہوں۔ آج میں اللہ سے اس شادی کا نہ ہونا مانگتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، موبائل کان سے ہٹایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ حالے بس خالی خالی آنکھوں سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ لیکن میں اسی وقت وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب حالے نے اس کی بات کاٹی۔ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، اندر ہماری زیادہ ضرورت ہے، وہ بول کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ عمر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ پہن لیں۔ عمر کی آواز پہ اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے عمر کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس ایک انگلی جتنی موٹی ہیروں کی چین تھی اور اسی چین کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے ٹاپس۔ حالے کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہی سیٹ تھا جو اس نے مدحت کو دیا تھا۔ نہیں، یہ اس سیٹ کا ساتھ ہی نہیں تھا، یہ وہی تھا۔ یہ کہاں سے کیسے ملا؟ وہ مارے حیرت کے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ عمر حیات اتنا بغیرت نہیں ہوا کہ اس کی بیوی کو اپنے کسی بھی کام کے لیے اپنا زیور بیچنا پڑے۔ میں نے آپ کی بات سن لی تھی اور آپ کا موبائل سے مدحت کا نمبر بھی لے لیا تھا، بس پھر کیا تھا، ہم نے ڈیل کر لی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے میرا موبائل میری اجازت کے بغیر کیسے کھولا؟ وہ سخت صدمے میں تھی۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے شرمندہ کر سکتی ہیں تو آپ غلط ہیں۔ میری اماں کہتی ہیں جس دن عمر اپنا قصور مان لے گا اس دن سورج مغرب سے نکلے گا۔ آپ وہ سب چھوڑیں، یہ پہن لیں۔ وہ آپ کے نرمی سے بولا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں ایسی ہی ٹھیک ہوں۔ حالے آپ کی پہچان ہیرے ہیں، آپ کی کلاس کے لوگ آپ کو ان کی وجہ سے پہچانتے ہیں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہر انسان ایک بات کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جس طرح میں اپنے دوستوں میں گاڑیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہوں۔ یہ برا نہیں ہے، یہ بس ہے۔ ہم لوگ کافی چیزوں میں اچھے یا برے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی ہم پہ نظر ہمیشہ رہتی ہے۔ جب ہماری کوئی چیز انہیں اچھی لگتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، لیکن اگر ایک ہی چیز کی تعریف ہم ایک سے زائد لوگوں سے سن لیں تب ہم اس کام پہ، اس چیز پہ توجہ دیتے ہیں، بہتر سے بہترین کرتے جاتے ہیں، اور پھر ایک دن وہ ہماری پہچان بن جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے یہ کوئی اچھی چیز ہو، یہ کوئی بری چیز یا عادت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہیرے برے تو نہیں ہیں، پھر ان کو پہن لینے میں کیا قباحت ہے؟ حالے کی پہچان اس کی باتیں ہیں، ہیرے نہیں، اور میں تم سے یہ نہیں لوں گی، وہ قطعی لہجے میں کہتی باہر نکل گئی۔ کہنے کو میں شوہر ہوں لیکن میری ایک نہیں سنتی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر آیا۔ عمر یار کہاں تھے تم؟
وہ جیسے ہی باہر نکلا ایک شناس آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ عمر کے ساتھ حالی بھی رکی۔ آواز دینے والا ایک وجیح مرد تھا، 35 کی قریب عمر اور نک سک سے تیار۔ وہ قریب آ کر عمر سے بغلگیر ہوا، پھر اس کی گاڑی کو دیکھا۔ واؤ، نئی گاڑی لی ہے، 3-4 ماہ پہلے تو تم ایک اور گاڑی استعمال کر رہے تھے، وہ ستائش سے عمر کی گاڑی کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ گاڑیوں کے معاملے میں تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، وہ دل سے کہہ رہا تھا۔ عمر بس مسکرا دیا۔ حالے کلستی رہ گئی۔ وہ دونوں آگے بڑھائے، دروازے پہ کارڈ دکھایا۔ عثمان، عمر کا ڈرائیور، دروازے پہ اپنے مالکین کا کارڈ دکھا رہا تھا۔ حالے کی آنکھوں کے آگے منظر بدلا تھا۔ سیاہ کف شرٹ والا مرد اور ڈھیلے جوڑے والی لڑکی سارا گھر چھان چکے تھے، لیکن ان کو اپنے کام کی کوئی چیز نہ ملی۔ دفتن عمر رکا، اس کی نظر ڈرائنگ روم میں میز پہ رکھے کارڈز پہ پڑی۔ اس نے مڑ کر حالے کو دیکھا۔ کیا آپ نے کبھی کسی دعوت میں خود کو خود انوائٹ کیا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ 3rd کلاس حرکت کبھی نہیں کی، وہ صدمے سے بولی تھی۔ عمر چند قدم آگے آیا، بغیر لکھے کارڈ میں سے ایک کارڈ اٹھایا، اس پہ کچھ لکھا اور واپس حالے تک آیا۔ آپ انوائٹڈ ہیں مسز حیات۔ ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی نے بھی اختیار نزاکت سے جھرجھری لیتے ہوئے کارڈ کا کونا پکڑ لیا، ایسے جیسے کوئی کچرے میں پھینکنے والے شاپر کو پکڑتا ہے۔ منظر تحلیل ہوا اور اب وہ اس قصر کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ عمر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان دونوں کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ وہ عمر کے ساتھ چلتی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک 25-26 سالہ لڑکی بھی اندر داخل ہوئی۔ حالے کو دیکھ کر وہ بھی اختیار مسکرائی۔ حالے سلطان، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، وہ دبے دبے جوش سے چلائی۔ حالے جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ یہ امیروں کی پارٹی تھی، یہاں اسے ایسے ہی لوگ ملیں گے جو اس کے باپ کو جانتے ہوں گے، جو اسے جانتے ہوں گے، جو اس کی فیملی کو جانتے ہوں گے۔ وہ ایک عمر اس سوسائٹی میں موو کرتی رہی تھی، اتنا تو بنتا تھا۔ وہ لڑکی آگے آئی، نزاکت سے حالے کے گال سے گال ٹکرائے، پھر اسی نزاکت سے پیچھے ہوئی۔ تمہیں اتنا عرصہ بعد دیکھا، یقین مانو میں بہت خوش ہوں، وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی۔ بٹ ویٹ حالے سلطان، وداؤٹ ڈائمنڈس یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ڈونٹ ٹیل می تمہارا ڈیشنگ ہسبینڈ تمہارا لائف سٹائل افورڈ نہیں کر سکتا، وہ کہتی ہوئی ہنس پڑی، ایک ادا سے، ایک شان بے نیازی سے۔ عمر نے حالے کو کروا لی میری بےزتی والی نظروں سے دیکھا تھا۔ لڑکی کو کسی نے بلایا تھا، وہ آگے بڑھ گئی۔ حالے اور عمر وہیں کھڑے رہ گئے۔ اب کہ حالے کا چہرہ مختلف تھا، وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ عمر آگے آیا، اپنی کوٹ کی جیب سے ٹاپس نکالے۔ اسی وقت آسمان میں آتش بازی ہونے لگی، شاید کیک کاٹا جا رہا تھا۔ عمر 2 قدم مزید آگے آیا، حالے کے قریب رکا، ایک ٹاپس ہاتھ میں لیا اور پھر ذرا سا قریب اور ذرا سا جھک کر حالے کے کان میں ڈال دیا۔ بچا لجو، کبھی آپ میری بات سن لیں، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ سانس روکے شل سی کھڑی رہی۔ عمر نے دوسرا ٹاپس ہاتھ میں لیا اور دوسرے کان میں ڈال دیا۔ آسمان میں آتش بازی ہو رہی تھی، لمحے بھر کو سارا آسمان روشن ہو جاتا اور پھر اگلے ہی لمحے تاریک ہو جاتا۔ کہا بھی تھا آپ کو پہن لیں لیکن نہیں، عمر کی بات آپ سنتی کہاں ہیں؟ وہ اب اس کے ہاتھ کو اوپر کر کے اس کی کلائی میں نازک سا بریسلیٹ پہنا رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنا مصروف تھا کہ حالے کی عجیب سی نظروں کو بھی دیکھ نہ سکا۔ حالے کا ہاتھ پکڑے کھڑا عمر حیات، آسمان میں ہوتی آتش بازی اور سانس روکے عمر کو دیکھتی حالے سلطان۔ آسمان سے سترنگی روشنی ان دونوں کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ یہ منظر اتنا مکمل تھا کہ کئی لوگوں نے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا تھا، کئی لوگوں نے آسمان پہ ہوتے آتش بازی کو چھوڑ کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ یکدم حالے نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اس کا چہرہ دہک رہا تھا۔ مجھ سے دور رہا کرو عمر حیات، وہ دبا دبا غرائی، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میرے قریب رہو، میری بات آئندہ یاد رکھنا، مجھ سے دور رہنا، وہ سختی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ لمحوں کی فسوں خیزی ٹوٹ گئی۔ عمر کو بے اختیار شرمندگی ہوئی، اس نے کیا سوچ کر یہ حرکت کی؟ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ لعنت ہو تم پہ، اس نے خود کو ٹپٹا، پھر سر جھٹکتا حالے کے پیچھے گیا۔ اب کہ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ آیا تھا۔ قصر کبیر کا لان اس وقت کسی فلم کا سیٹ لگ رہا تھا، خوبصورت، شاہانہ، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا۔ سارے لان میں ذرا ذرا سے فاصلے پہ شاہانہ میزیں سجی تھیں، سیاہ ماربل کی لمبی میزیں۔ جو لوگ ان میزوں کے گرد کھڑے تھے، یہ میزیں ان کے سینوں تک آتی تھیں۔ عمر اور حالے بھی ایسی ایک میز کے گرد کھڑے آگے کا پلان ڈسکس کر رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی عورت یا مرد آتا، حالے سے بات کرتا، معراج سلطان کا افسوس کرتا، شادی کی مبارک دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس وقت بھی ایک خوبصورت سمارٹ سی عورت، جس کی عمر یقیناً کافی زیادہ تھی، لیکن اس نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا، سنہری لمبی میکسی، سیاہ بالوں کا اونچا جوڑا اور لبوں پہ سرخ لپسٹک۔ وہ کسی ترکش ڈرامے کی فتنہ عورت لگ رہی تھی۔ وہ حالے کے قریب آئی، گال اس کے گالوں سے ٹکرائے، حالے جبرن مسکراتی رہی۔ وہ مل کر الگ ہوئی تو اس کی نظر حالے کے گلے میں موجود چین پہ پڑی۔ ماننا پڑے گا حالے، تم آج اس پارٹی کی سب سے حسین عورت لگ رہی ہو، تمہارے ڈائمنڈس، حالے یہ کتنے خوبصورت ہیں۔ حالے بس مسکراتی رہی۔ اس عورت کو یہاں کھڑے دیکھ 2 اور عورتیں، 3 مرد ادھر کی جانب لپکے تھے۔ حالے جانتی تھی وہ یہاں کیوں آ رہے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا زرین ملک جس کسی پارٹی میں جاتی ہیں، وہاں کسی نہ کسی اور کوئی نہ کوئی عیب ضرور پکڑ لیتی ہیں، پھر یا تو اس بارے میں گوسپ ہوتی ہے یا پھر مذاق اڑاتا ہے۔
اور آج اس محفل میں انہوں نے حالے کو چنا تھا۔ ویسے ایک بات تو کہنی پڑے گی، آج تمہارے ہسبینڈ کو دیکھ کر یقین آ ہی گیا، یہ واقعی ایسا مرد ہے جس کے لیے گھر سے بھاگا جائے۔ بس میری قدر نہیں ہے، وہ دل میں بولا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا پھر چپ کر گیا۔ وہ جانتا تھا اس عورت نے زخمی شیرنی کی کھچار میں ہاتھ ڈالا ہے، اب انجام ضرور بھگتے گی۔ یو نو وٹ، میں تمہاری شادی پہ آ نہیں سکی۔ سنا ہے جسٹس معراج یہ غم سروائیو نہیں کر سکے، اور وہ تمہارا کزن سفیر، پور گائے، مجھے کسی نے بتایا تھا وہ بیچارہ تو بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ پسند کی شادی ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا بیٹا۔ وہ اتنے افسوس سے کہہ رہی تھی جیسے ان کو واقعی افسوس ہو، لیکن ان کو افسوس نہیں تھا۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے تائید کی تھی، دبے دبے تبصرے، ملامتی نظریں۔ حالے یکدم کھل کر مسکرائی۔ مسز ملک، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پسند کی شادی ضرور ہے، لیکن خاندان کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ ویسے مدثر، زری ملک کا بیٹا، نے امریکہ میں کسی 50 سالہ ایتھیس سے شادی کر لی، اور ہاں آپ کے بھائی وہ کسی مذہبی جماعت کے رہنما ہیں، انہوں نے آپ سے اسی وجہ سے تعلق توڑ دیا تھا نا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، شادی سے پہلے خاندان کا سوچ لینا چاہیے۔ بس مجھ سے بھی مدثر بھائی جیسی غلطی ہو گئی۔ مجمع میں دبی دبی سرگوشیاں گونجنے لگیں، زریں کا رنگ بدلا تھا۔ عمر کھل کر مسکرایا۔ اور آپ میری شادی میں نہیں آ سکی، میں جانتی ہوں آپ کے اپنے مسئلے تھے۔ وہ رکی، اٹھی ہوئی گردن سے مجمع کو دیکھا۔ اصل میں انگلینڈ میں جو ان کی بیٹی پڑھتی ہے نا، اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ ایم آئی سپوز ٹو ٹیل دیم؟ اسے کیوں نکالا گیا؟ حالے نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ زری ملک کے مانو چہرے کا سارا خون ہی نچڑ گیا ہو۔ مجمع دبی دبی ہنسی ہنسنے لگا۔ زری ملک الٹے قدموں پلٹنے لگی تھیں جب ان کو حالے کی آواز سنائی دی۔ آنٹی، ویسے ہم اپنا ولیمہ پلان کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اور انکل کے بغیر یہ ایونٹ کیسے ممکن ہے؟ جب انکل جیل سے نکل آئیں پلیز جسٹ لیٹ می نو، اوکے؟ یہ آخری بار تھا۔ کئی لوگوں نے اب کے مڑ کر دیکھا تھا۔ ان لوگوں میں اسحاق کبیر اور شاہتاج کبیر بھی شامل تھے۔ زری ملک نہیں مڑی، وہ سی مردہ چہرے اور مرے مرے قدموں سے مڑ گئیں۔ عمر حالے کو دیکھ کر مسکرایا۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ حالے نے سر جھٹکا۔ آدھی زندگی ان میک اپ کی دکانوں اور فتنہ بوڑھیوں کو دیکھتے ہوئے گزاری ہے۔ سمجھتے کیا یہ لوگ مجھے؟ شاید ان کو پتہ نہیں حالے کے پاس ڈائمنڈز کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جس میں وہ اچھی ہے۔ عمر جانتا تھا وہ کس کام میں اچھی ہے۔ وہ حالے تھی، مسکرا مسکرا کر ایسی باتیں کر جاتی تھی کہ اگلے کو رونا آ جائے۔ میری اماں جب مجھے کسی تقریب میں لے کر جاتی تھیں تو وہ بس ایک ہی بات کہتی تھی، حالے اپنی زبان بند رکھنا۔ میں جانتی ہوں مجھے ایسے جملے اور میں نے خیز نظریں ایک عرصے تک برداشت کرنی ہے، لیکن جو مجھے تانا دے گریبان اس کا بھی تو صاف ہونا۔ نالی کے کیڑے گلی کی صفائی کی بات کریں تو برا تو لگے گا۔ اس نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کیا تھا۔ ہی لیڈ کلاس کی مغرور لڑکی، عمر ہولے سے بڑبڑایا۔ یہ لڑکی یہ یہاں کیا کر رہی ہے تاج؟ اسحاق کبیر دبا دبا غرائے تھے۔ شاہتاج نے ان کا بازو دبایا۔ میں دیکھ لوں گی، آپ اندر جائیں اور اپنی دوا لیں۔ اپنی بیٹی کی موت کے بعد وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے تھے، لیکن اس کو بلایا کس نے؟ وہ اب سخت ہوتے جا رہے تھے۔ بھائی میں کہہ رہی ہوں نا آپ اندر جائیں، شاہتاج دیکھ لے گی، شاہتاج نے ایک مان سے کہا۔ اسحاق ایک دو لمحہ اس کو دیکھتے رہے، پھر پلٹ گئے۔ شاہتاج کبیر ایک 40-42 سال کی فٹ خوبصورت عورت تھی۔ گورا رنگ، لمبے سیاہ بال، اٹھی ہوئی ناک، اور سب سے زیادہ خوبصورت اس کی آنکھیں تھیں، بھوری حسین آنکھیں۔ کیا تمہیں بھوری آنکھوں سے کچھ یاد آیا؟ آج اس نے سب ساڑی پہن رکھی تھی، ہاف بلاؤز، بازو ندارت، سرخ لپسٹک سے سجے اس کے ہونٹ، گردن، انگلیوں میں پہنے قیمتی یونیک ڈائمنڈز۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ قدم قدم چلتی وہ حالے اور عمر کی میز کے قریب آ کر رکی۔ حالے معراج سلطان، میرا نہیں خیال کہ میری انوائٹ لسٹ میں آپ کا یا آپ کے شوہر کا نام شامل تھا، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اطراف میں کھڑے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے باپ نے اسحاق کبیر کی اکلوتی اولاد کو سزائے موت سنائی تھی۔ یہ میرے ساتھ ہے، میں تو انوائٹڈ ہوں نا۔ یکدم ایک شناسا آواز پہ شاہتاج مڑی تھی۔ سرمئی ڈنر سوٹ میں ملبوس ہارون شاید ان کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک سانولے چہرے والی لڑکی بھی تھی، سرخ پلین ساڑی جس کے بازو کوہنیوں تک آتے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگز، چھوٹے بالوں کا جوڑا بنائے، ہلکے سے میک اپ میں آج وہ حسین سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شاہتاج جبرن مسکرائیں۔ آپ نے میرے کارڈ پہ بما اہل و عیال لکھا تھا۔ حالے سلطان میری کزن ہے اور عمر حیات ان کے شوہر، یہ میری فیملی بھی ہے۔ کیا میں اپنی فیملی کو ساتھ نہیں لا سکتا؟ وہ شاہتاج کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے ایسی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا کہ ان دونوں نے رک کر ہارون کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پرانی دشمنی نبھانی ہے تو پھر نئی دوستی کو بھی بھول جائیں، میں اپنے پاپا سے بات کر لیتا ہوں۔ چلو عمر حالے، ہم جا رہے ہیں۔ شاہتاج کو کچھ نہ بولتے دیکھ ہارون بول پڑا۔ ہارون بیٹے کام ڈاؤن، تمہارے ڈیڈز آؤٹ آف سٹی ہیں، ان کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، چاہے تم سارا شہر لے آؤ۔ شاہتاج آنٹی کچھ نہیں کہیں گی، اوکے؟ وہ نرمی اور محبت سے کہتی آگے آئیں۔ ہارون شاہد کے باپ کے ساتھ اس کے 1000 کام تھے، وہ اس تعلق کو خراب نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے میں اکیلی ان بورنگ مہمانوں سے ملتے ملتے تھک گئی ہوں، کیا تم کچھ دیر کے لیے مجھے کمپنی دو گے؟ یقین مانو میں تمہیں بور نہیں کروں گی۔
وہ آگے آئی، ہارون کے بازو میں اپنا بازو ڈالا، مسکارے لدی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ ہارون شور کہتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ حالے کچھ کہنے لگی تھی، جب اسے اپنے پیر پہ کچھ محسوس ہوا اس نے بدک کر دور ہٹنا چاہا، لیکن پھر رک گئی۔ وہ گھاس تھی۔ کیا ہوا؟ کیا پھر سے آ گیا وہ؟ عمر حالے کے کان کے پاس چھکا۔ عمر مسکرا رہا تھا جبکہ حالے کلس کر رہ گئی۔ منظر تبدیل ہو گیا اور وہ دونوں پھر سے ایک ہفتہ پہلے کی شام میں داخل ہو گئے۔ کیا تم دونوں کو کچھ ملا؟ ہارون نے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سارا گھر چھان مارا، مجال ہے جو کوئی ثبوت ملاؤ، لیل کوفت سے کہہ رہی تھی۔ مس لیل، وہ اوپر والا کمرہ رہ گیا ہے، ہمیں وہاں چیک کرنا چاہیے تھا آپ سے۔ یہ آپ کیا لگا رکھی ہے؟ تم سے 1 سال ہی تو چھوٹی ہوں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ وہ تب ہی تو گئی تھی۔ میں 24 سال کا ہوں اور آپ؟ لیل نے خفت سے گردن موڑ لی۔ میں 25 کی ہوں، اس نے جیسے خود کو یقین دلایا۔ لیل، عمر نے تنبیہ انداز میں اسے پکارا۔ اچھا ٹھیک ہے، 26 سال کی ہوں، مان لیا۔ لیل، عمر نے ایک بار پھر پکارا۔ اچھا 27، بس 27 کی ہوں میں۔ لیل، اب کی عمر ذرا زور سے پکارا۔ کیا لیل؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، 28 سال کی ہوں میں، اب اس سے 1 دن بھی آگے نہیں بڑھاؤں گی۔ ہاں، الٹ مار انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ ہارون مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ اسی وقت شہتاج کی گاڑی اندر آئی۔ ہارون اور لیل نے دیکھ لیا تھا میڈونا ان کے قریب تھی، سو اس نے ان کو اشارے سے اندر بلا لیا۔ عمر کو ایک طرف ہو جانے کا اشارہ کیا۔ عمر نے نہ یہاں دیکھا نہ وہاں، اس نے فوراً حالے کی کلائی پکڑی اور بیک یارڈ کی طرف جانے والے دروازے سے اندر چلا گیا۔ یہ چھوٹا سا کوٹڑی نما کمرہ تھا، یہ گھر کی پچھلی طرف بنا تھا، شاید مالی یہاں اپنا سامان رکھا کرتا تھا۔ یہاں بس ایک واحد روشنی وہی تھی جو اس پیلے زرد بلب کی تھی۔ شہتاج اندر جانے کی بجائے اس طرف آ رہی تھی۔ عمر کو اس کے قدموں کی چاپ قریب آتی سنائی دی۔ اس کوٹڑی میں چھپنے کی جگہ وہ ڈھونڈ رہا تھا جبکہ حالے شل کھڑی تھی۔ وہ کبھی بھی کوئی ریئیکشن نہیں دیتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ شہتاج کی قدم دروازے کے باہر آ کر رکے، اسی وقت حالے کو اپنے پیروں کے قریب ایک سرخ بلا نظر آئی، اور وہ سرخ بلا کون تھی؟ کاکروچ۔ وہ ایک موٹا تازہ کاکروچ تھا۔ حالے نے زوردار چیخ مارنی چاہی لیکن اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ عمر نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ لیا تھا۔ حالے بے دم سی ہو گئی۔ وہ کاکروچ چلتے ہوئے آیا اور حالے کے پیر پہ بیٹھ گیا۔ اسے لگا تھا وہ مر جائے گی، کم از کم آج کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اس نے اپنا پیر ہلانا چاہا لیکن عمر نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ اس نے حالے کی جوتوں والے پیر پہ اپنا جوگر رکھا اور کاکروچ کو نیچے گرایا۔ وہ جیسے ہی نیچے گرا، عمر نے اپنے جوگر سے اس کو پوری طرح مسل دیا۔ حالے نے کراہیت سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ کیا اس سے برا کچھ ہو سکتا تھا؟ نہیں، اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شہتاج کے قدموں کی چاپ اب دور جاتی گئی، یہاں تک کہ وہ معدوم ہی ہو گئی۔ عمر نے حالے کے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ اب بھی شل تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کاکروچ سے ڈرتی ہوں گی، عمر افسوس سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے ساکت نظروں سے اس کو دیکھا اور گردن کڑا لی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، مجھے بس اس سے کراہیت آتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں آتی؟ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتی بمشکل بول سکی۔ نہیں، مجھے کیوں کراہیت آئے گی؟ ہم دونوں تو بچپن کے دوست ہیں، اسکول میں لنچ شیئر کرتے رہے ہیں، ون ڈش پارٹی کرتے رہے ہیں، سارے کاکروچ میری جگری دوست ہی تو ہیں۔ وہ جل کر بولا تھا، پھر یکدم رکا۔ اس کی نظر ایک کتال پہ پڑی تھی، اس پہ گھاس اور گیلی مٹی لگی تھی، لیکن گھر کا لان تو وہ پورا کا پورا چھان کر آیا تھا، وہاں تو کھدائی کے کوئی آثار نہیں تھے، اور یہ کمرہ گھر کے لان سے کافی دور تھا۔ کیا مالی روز اتنے دور سے یہ کدال لینے آتا ہوگا؟ شاید وہ یہ کدال پچھلے لان میں استعمال کرتا ہو، لیکن ایک منٹ، پچھلے لان میں تو ماہی کی قبر بنی تھی، وہاں ان سب چیزوں کی کیا ضرورت؟ اس کے ذہن میں یکدم کچھ کلک ہوا تھا۔ عمر مسکرایا تھا، وہی مخصوص مسکراہٹ جو کسی کو تباہ کرتے وقت وہ اپنے لبوں پہ سجا لیتا تھا۔ عمر حیات، کتنے عرصے بعد نظر آئے ہو تم، کیسے ہو؟ عمر اس آواز پہ واپس ہال میں آیا تھا۔ اس کے سامنے کوئی 27-28 سالہ مرد کھڑا تھا، بھورے ڈنر سوٹ میں ملبوس، مناسب نقوش والا مرد۔ عمر نے ہاتھ کا پنجہ اس سے ملایا۔ عمر چند منٹ اس سے بات کرتا رہا، حالے کا تعارف کروایا، بالآخر وہ مرد مدعے پہ آیا۔ یار، میں نئی گاڑی خریدنا چاہ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے تم سے مشورہ کیے بغیر کیسے خرید سکتا ہوں؟ تم بتاؤ کیا خریدوں؟ ویسے میری پچھلی گاڑی کو میں 4 بار ٹھیک کروا چکا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی اس کے لاک کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تم ایک بار دیکھ لو گے پلیز؟ عمر کو کالج فیلو تھا، حالے نے اس کی تصاویر عمر کے گھر پہ دیکھ رکھی تھیں، لیکن وہ ایک جگہ اٹک کر رہ گئی۔ گاڑی کا لاک؟ عمر اب اس آدمی سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن حالے نہیں سن رہی تھی، وہ کچھ اور سن رہی تھی۔ شہتاج اندر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میڈونا نے ان چاروں کو ایونٹ آرگنائزر کے طور پہ سارے سٹاف سے متعارف کروایا تھا، چونکہ ان کے چہروں پہ ماسک تھے سو کوئی انہیں پہچان نہ سکا۔ اب وہ ان چاروں کو باہر تک چھوڑنے آئی تھی، اس کے انداز میں اگر کچھ تھا تو بس عقیدت تھی۔ وہ چاروں گاڑی میں بیٹھ کر ابھی ذرا آگے گئی ہی تھے کہ دفتر عمر کو کچھ یاد آیا۔ میں اپنا موبائل وہیں بھول آیا، شٹ، وہ جھنجھلاہٹ سے بولا تھا۔ گاڑی ایک طرف روک دی، وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے گھر سے۔ میں واپس جا رہا ہوں، 10 منٹ تک واپس آ جاؤں گا، ہارون تم میرے ساتھ آؤ۔
وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے بولا۔ ہارون اس کے ساتھ باہر آیا تھا۔ حالے اپنا موبائل پہ ٹائپنگ کر رہی تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ عمر گاڑی کے شیشے پہ جھکا۔ حالے میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، اوکے؟ حالے نے اس کو ایز اف آئی کیئر والی نظروں سے دیکھا تھا۔ لیل کو کوئی کال آ گئی تھی۔ وہ باہر نکل آئے اور سڑک پہ یہاں سے وہاں چکر لگاتے ہوئے کال پہ بات کرنے لگی تھی۔ عمر نے جاتے جاتے بے دہانے میں گاڑی لاک کر دی۔ حالے اندر بیٹھی رہ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، یکدم اس کو گھٹن کا احساس ہوا۔ اندھیرا، خوف، سانس نہ لے پانا، گھبراہٹ۔ حالے کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ یکدم اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ دن کی روشنی میں گاڑی میں بیٹھی حالے کو بس گپ اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، خوف سے، وحشت سے۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک 12 سال کی بچی تھی جس کے گلابی چہرے پہ آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ بری طرح اپنی کلاس روم کا دروازہ بجا رہی تھی، رو رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اس کے آگے ایک 22 سالہ لڑکی تھی۔ منظر ٹوٹ رہے تھے۔ ایک لمحہ کو اس کے آگے 12 سالہ لڑکی کا چہرہ آ جاتا، اگلے لمحے گاڑی میں بند 22 سالہ لڑکی کا چہرہ۔ منظر گڈمڈ ہو رہے تھے۔ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ پسینے سے اس کا سارا جسم بھیگتا جا رہا تھا۔ دروازہ کھولو میم، دروازہ کھولیں، وہ پسینے سے شرابور متورر سے انداز میں چلائی۔ میم دروازہ کھولیں پلیز، دروازہ کھولیں، میں آئندہ سے نہیں کروں گی، یہاں اندھیرا ہے، دروازہ کھولیں میم پلیز۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ میم دروازہ کھولیں، یہاں اندھیرا ہے، میم پلیز، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، دروازہ کھولیں میم۔ وہ آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی۔ لیل نے گاڑی کے شیشے سے اس کو دیکھا۔ وہ گاڑی کی کھڑکی کے قریب کھڑی فکر مندی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ حالی کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ وہ اس منظر میں نہیں تھی۔ اس سے بس اندھیرا دکھ رہا تھا، بس گھبراہٹ ہو رہی تھی، بس سانس نہیں آ رہا تھا۔ کھولو مجھے، کوئی کھولو پلیز، دروازہ کھولو، ہارون، عمر دروازہ کھولو پلیز، کوئی کھولو بابا، دروازہ کھولیں۔ اب کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ وہ انہی بند آنکھوں سے گاڑی کے شیشے بجانے لگی۔ اسی وقت لیل نے عمر اور ہارون کو سامنے سے آتے دیکھا۔ انہوں نے لیل کا فکر مند چہرہ دیکھا تو جلدی جلدی اس کے قریب آ کر رکے۔ میم دروازہ کھولیں، عمر کھولو پلیز، کھولو، میرا سانس بند ہو رہا ہے، مجھے کچھ دیکھ نہیں رہا، کھولو۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بری طرح خوف زدہ تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسا کسی پاگل انسان کو دورہ پڑا ہو۔ عمر سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے گاڑی کا لاک کھولا، حالے کی طرف سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حالے یہاں دیکھیں، یہ کھل گیا، دیکھیں ادھر، وہ اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہارون چل اور ساکت کھڑا، اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے تھے۔ یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ حالے یہاں دیکھیں، کچھ نہیں ہوا، آپ بالکل ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں پلیز، آنکھیں کھولیں۔ اس کی بند آنکھیں کھلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالے نے خوف زدہ سی آنکھیں کھولیں، اپنے سامنے عمر کو دیکھا، پھر اس کے پیچھے کھڑے ہارون کو۔ وہ عمر کو سامنے سے ہٹاتی نیچے آئی اور ہارون کی طرف بڑھی۔ ہارون خاموش نظروں سے اسے اپنی طرف آتے دیکھتا رہا۔ حالے کے پیر کے نیچے کچھ آیا تھا، کوئی پتھر، کوئی ٹھوکر۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے سڑک پہ گری۔ ہارون اور عمر لپک کے اس کے قریب پہنچے۔ اسی لمحہ حالے نے عمر کے دونوں بازو تھام لیے۔ عمر کا دل جیسے 1000 بار ٹوٹا تھا، لیکن وہ رک گیا، آگے نہیں بڑھا۔ عمر غیر تھا، وہ غیر رہ گیا۔ ہارون چاہے ناراض تھا، تعلق ٹوٹا ہوا تھا، لیکن وہ حالے کا دوست تھا، وہ حالے کا کمفرٹ زون تھا۔ اس کی ہتھیلیاں بری طرح چھل گئی تھیں، گھٹنے میں جلن ہو رہی تھی، لیکن وہ بس گلابی آنکھوں، بکھرے بالوں اور خوف زدہ زرد چہرے کے ساتھ ہارون کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہی۔ اس نے اور میم نے، ان دونوں نے مل کر مجھے کلاس روم میں بند کر دیا تھا ہاری، اس نے ڈرے ہوئے خوف زدہ انداز میں کہنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس عمر نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، میں نے ٹیسٹ یاد نہیں کیا تھا، اس نے مجھے بند کر دیا ہاری، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے۔ اس نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ تم نے دیکھا نا ہارون، تم نے دیکھا نا، اس نے مجھے کلاس میں بند کر دیا، عمر نے میم کے ساتھ مل کر مجھے کلاس روم میں بند کر دیا۔ وہ واقعات مکس اپ کر رہی تھی۔ ہارون جانتا تھا، لیکن وہ بس شل تھا۔ یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل بار بار ایک ہی گواہی دے رہا تھا۔ میں نے گاڑی جان بوجھ کر بند نہیں کی تھی، وہ بس غلطی تھی، بس ایک عادت تھی۔ سارے وقت میں عمر پہلی بار بولا تھا۔ اس کی آواز زخمی تھی، اس میں گلا تھا، شکوہ تھا۔ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے میم کے ساتھ مجھے بند کر دیا، یہ جھوٹا ہے، اس نے مجھے گاڑی میں بند کر دیا۔ یکدم وہ تیز تیز بولنے لگی تھی، اپنا دفاع کرنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا ہے حالے، میں نے سب دیکھا ہے، اسی نے تمہیں بند کیا، میں نے دیکھا تھا۔ وہ حالے کو نارمل کر رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس کی تصحیح کی جاتی۔ تم گاڑی کھول بھی تو سکتی تھی، اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور عمر نے تمہیں بند نہیں کیا، یہ بس ایک غلطی تھی۔ اب کی لیل ذرا غصے سے بولی۔ حالے پہ گویا جنون سوار ہو گیا۔ اس نے ہارون کے ہاتھ مزید سختی سے تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں مزید خوف بھر گیا۔ میں سچی ہوں، اس نے مجھے بند کیا تھا، اس نے بند کیا تھا، میم کے ساتھ مل کر اس نے بند کر دیا مجھے، وہ زیانی انداز میں چلائی تھی۔
دروازہ نہیں کھلا، میں نے بجایا تھا، میں نے کھولنے کی کوشش کی تھی، وہ نہیں کھلا۔ تم جانتے ہو نا ہارون، تم نے دیکھا تھا نا، تم کہاں تھے؟ تم کہیں نہیں تھے۔ اس نے مجھے گاڑی میں بند کر دیا، تم نہیں تھے۔ حالے کے ساتھ ہارون نہ ہو تو وہ اکیلی ہوتی ہے، میں اکیلی تھی ہاری، تم نہیں تھے۔ اس نے مجھے بند کر دیا، میم کے ساتھ مل کر بند کر دیا، تم نے دیکھا تھا نا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی تھی۔ آس پاس گزرتے لوگ رک گئے تھے۔ عمر نے زخمی نظروں سے حالے کو دیکھا تھا۔ وہ ایک بار پھر بھرے مجمع میں اس پہ الزام لگا رہی تھی، لیکن وہ ایک بار پھر اس بھرے مجمع میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ حالے کے اپنے مسئلے تھے، عمر کی اپنی مجبوریاں تھیں، لیکن آج اس کا دل ٹوٹا تھا، بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ حالے اب بھی چلا رہی تھی، ہارون اسے تسلی دے رہا تھا، بہلا رہا تھا۔ ان کے درمیان فاصلے وقتی تھے۔ ہارون کو حالے اور حالے کو ہارون سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آج عمر نے دیکھ لیا تھا۔ تم کہاں تھے ہاری؟ تم نے دیکھا نا، اس نے مجھے گاڑی میں بند کر دیا۔ تم کہاں تھے؟ میم نے اس کے ساتھ مل کر ابھی وہاں اس جگہ مجھے بند کر دیا تھا ہاری، میرا دم گھٹ رہا تھا، تم نے دیکھا نا؟ ہاں حالے، میں نے دیکھا تھا، میں نے سب دیکھا۔ چلو اب تم اٹھو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اٹھو۔ میں نے دیکھا تھا، سب دیکھا تھا۔ ایک دم حالے نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے، اب اس کی آنکھیں اجنبی ہو گئیں، آنسو رک گئے۔ تم نے نہیں دیکھا ہارون؟ اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن گر پڑی۔ ہارون نے اس کے قریب آنا چاہا، حالے نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تم جھوٹے ہو، تم نہیں تھے۔ تم نے کیسے دیکھا ہاری؟ تم اس دن اسکول نہیں آئے تھے۔ اسے شاکی نگاہوں سے اس کو دیکھتی پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ عمر اور حالے بس اس کو دیکھتے رہے۔ تم نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، حالے اکیلی تھی، ہر دفعہ اکیلی تھی، تم نے نہیں دیکھا، تم نہیں تھے وہاں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پیچھے جا رہی تھی۔ مجمع چھٹنے لگا تھا۔ ہارون وہیں کھڑا دکھ سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہال میں واپس آ چکی تھی اور یہاں کوئی بھی اس کا اپنا نہیں تھا، اور یہاں کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، ایسا حالے کو لگتا تھا۔ بھابھی آپ اور عمر ہمارے گھر آئیے نا کبھی، ہمیں بہت خوشی ہوگی، عمر کے ساتھ کھڑا مرد اس سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے خالی خالی نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا، پھر جی ضرور کہتے گردن موڑ لی۔ وہ آدمی مڑ گیا۔ حالے اب بھی کہیں دور کچھ دیکھ رہی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا اس پارٹی کو اب ختم ہو جانا چاہیے؟ میں بور ہو رہا ہوں۔ عمر اس کے کان کے پاس چکا تھا۔ حالے نے غائب دماغی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اسی وقت ہارون اور لیل بھی ان کی میز کے گرد آ کر کھڑے ہوئے۔ سنو، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ لیل ہارون کے کان کے پاس چکی۔ ہارون نے ایک سادہ سی نظر اس پہ ڈالی۔ اچھی لگ رہی ہو؟ لیل نے منہ کے زاویے بگاڑ لیے۔ بس صرف اچھی امیر نہیں لگ رہی کیا؟ میں بھی سوچوں وہ سرخ میکسی والی بڑھیا مجھے کیوں دیکھ رہی تھی۔ ویسے آج تمہاری ضرورت نہیں تھی یہاں، عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیل حسب توقع بھڑک گئی۔ ہاں، تم تو چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں بھی کبھی کسی لڑکی کی طرح تیار ہو کر میک اپ کر کے کسی شاہانہ پارٹی میں آؤں۔ کتنے جلتے ہو تم مجھ سے۔ وہ تو مجھے تو ہارون لے آیا، ورنہ تم تو یہاں اکیلے انجوائے کرنے کا پلان لے کر آئے تھے، وہ جلے کٹے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تمہیں اس لیے نہیں لا رہا تھا کیونکہ تم امیر نہیں لگتی، تم چاہے کچھ بھی کر لو، میک اپ لگا لو یا ڈائمنڈس پہن لو، رہو گی غریب ہی۔ اب ایسا لگ رہا ہے جیسے شانوں کو تیار کر کے ساتھ لے آئے ہیں۔ لیل کے بدن میں جیسے شرارے دوڑ گئے۔ خدا کی قسم الفا، مجھے اگر حالے کے بیوہ ہونے کا خیال نہ ہوتا تو آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ وہ دبا دبا غرائی تھی۔ ہارون اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی کسی اور منظر میں چلا گیا، کوئی ہفتہ بھر پہلے کسی اور شام میں۔ تمہیں پتہ ہے زوجہ کو اس فادر کے بارے میں ساری معلومات کہاں سے ملی؟ لیل ہارون کے سامنے کافی رکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس نے میری ایک ساتھی سے ساری معلومات نکلوائیں، اور تو اور اس کا نمبر بھی میرے ہی موبائل سے نکالا۔ ٹھیک کہتا تھا الفا، معصوم نہیں ہے وہ۔ لیل کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ تو پھر آپ چھوڑ دیں، اس کا کام نہ کریں، وہ موبائل کو دیکھتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ چھوڑ ہی نہ دوں، وہ جل کر بولی۔ ہارون نے بٹن دبا کر موبائل کی اسکرین تاریک کر دی۔ اب وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، غور سے لیل کا چہرہ دیکھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ میرا کام ہے، وہ مجھے پے کرتی ہے۔ کیا چاہتے ہو، کام چھوڑ دوں؟ پھر کیا کروں گی؟ مجھے سچ بتائیں لیل، میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ وہ وجہ نہیں ہے، آپ اس کی خاطر خود کو غیر محفوظ نہیں کر سکتی، آپ اس کے کام کے لیے دن رات ایک نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ اس کو اس کے ڈاج کے لیے بھی معاف کر دینا۔ عمر نے مجھے آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کے حساب سے آپ کا یہ روپ بالکل مختلف ہے۔ وہ بول کر خاموش ہوا۔ لیل چند لمحہ اس کو دیکھتی رہی، یکدم اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، ضبط سے، آنکھوں کے زور سے۔ میں اس کے لیے اس سے زیادہ کر سکتی ہوں کیونکہ وہ معراج بابا کی بیٹی ہے، وہ جیسے بہت تکلیف سے بولی تھی۔ وہ ہمیں نہیں جانتی لیکن ہم اسے جانتے ہیں، جب بچے تھے تب سے، جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے۔ معراج بابا ہم سے ہر وقت اس کی بات کرتے تھے۔ حالے ہماری غائبانہ فیری ٹیل کی شہزادی تھی۔ جن لوگوں نے معراج بابا کو ہم سے دور کیا، ان کی بربادی دیکھنے کے لیے اگر مجھے خود کو بھی برباد کرنا پڑا تو میں کر دوں گی۔ اس کے لہجے میں نفرت در آئی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی نم آنکھیں اٹھا کر ہارون کو دیکھا۔ تم پتہ ہے ہم سارے بچے جو ہیون میں رہتے تھے، ہم سب آج بھی معراج بابا سے جڑے ہوئے تھے۔ ہر سنڈے وہ اپنی ڈائری اور موبائل لے کر بیٹھتے تھے
اور ہیون سے چلے جانے والے سارے بچوں کو ایک 5 منٹ کال کرتے تھے۔ وہ رکی، آنسو بھی اختیار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ہم سب بچے ہر ہفتہ اس 5 منٹ کا انتظار کرتے تھے، پھر ہم ان 5 منٹ میں ان کو اپنا سارا احوال بتاتے تھے، کوئی غم، کوئی خوشی۔ پھر اگر کوئی سیریس مسئلہ ہوتا تو معراج بابا ہمارے لیے وقت نکالتے تھے اور ہم سے ملنے آتے تھے۔ وہ مسکرائی، ایک اداس، ایک زخمی، ایک آنسوؤں کے درمیان والی مسکراہٹ۔ 5 ہفتے ہو گئے ہارون، اب ان کی کال ہی نہیں آتی۔ آنسو اب روانی سے بہنے لگے تھے، لیل کا دامن بھیگتا جا رہا تھا۔ کوئی ہم یتیموں سے ہمارے 5 منٹ کیسے لے گیا؟ کیا کسی کو ہمارے 5 منٹ لینے کا حق تھا؟ یہ دنیا اتنی گندی، اتنی بھوکی کیسے ہو سکتی ہے؟ یتیموں کے 5 منٹ کون لیتا ہے؟ کیا کسی کو حق تھا کہ جن بچوں نے ایک انسان میں اپنے سارے رشتے دیکھے ہوں، ایک دن کوئی آئے اور ان سے ان کے سارے رشتے چھین لے؟ آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے، اس کی آواز کانپتی جا رہی تھی۔ ہارون رنجیدگی سے اس کو دیکھتا رہا۔ میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہی، نہ کر سکتی ہوں، لیکن جن لوگوں نے ہم سے ہمارے 5 منٹ لیے، میں ان کو ایسی سزا دوں گی کہ 50 سال یاد رکھیں۔ میں ایک ایک کو بتاؤں گی کہ ایک یتیم سے اس کا سب کچھ چھین لینا کتنا برا ہوتا ہے۔ میں ایک ایک کو بتاؤں گی کسی کے 5 منٹ لینے کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، اب اس کی آنکھیں اسپاٹ ہو گئیں۔ ایک آدمی مر کر کتنے لوگ مار گیا تھا۔ وہ واپس حال میں آیا۔ اب یہ سانولے چہرے والی لڑکی رو نہیں رہی تھی، وہ بس نظریں اٹھائے یہاں سے وہاں دیکھ رہی تھی۔ ہارون نے چہرہ موڑ لیا، کھانا لگ گیا تھا۔ مؤدب ٹرینڈ ویٹرز مہمانوں کو شائستگی سے ڈنر ٹیبلز کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ قصر کبیر کے لان میں تحت نگاہ 3 لمبی لمبی ٹیبلز لگائی گئی تھیں۔ شاہانہ میزیں، لذیذ کھانے، چمچوں اور کانٹوں کی آوازیں، مدھم موسیقی، ہلکی پھلکی سرگوشیاں، ہنستے مسکراتے لوگ۔ ایسے میں ایک لمبی میز کی سربراہی کرسی پہ بیٹھی شاہتاج کبیر اور اس کی دائیں طرف بیٹھا حمزہ شاہ نواز۔ وہ بار بار نظر اٹھا کر شاہتاج کو دیکھتا تھا اور مسکرا دیتا تھا۔ شاہتاج کافی بار یہ نوٹ کر چکی تھی، مگر مزید اس سے یہ برداشت نہ ہوا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب جھکی۔ حمزہ شاہ نواز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیوز چینلز پہ چلتی وہ خبریں سچ ہو سکتی ہیں تو آپ غلط ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیجئے۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ قائم تھی، البتہ انداز ذرا سخت تھا۔ حمزہ مسکرایا۔ امید پہ تو دنیا قائم ہے شاہتاج، آپ مجھ سے امید نہیں چھین سکتی، اور رہی بات نظروں کی، تو ان نظروں کو خوبصورت چیزیں دیکھنے کی عادت ہے، اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ وہ اسی دلکشی سے بولا تھا۔ شاہتاج نے ضبط کرنا چاہا۔ وہ دنیا جہان کی فراڈ اور کرپٹ عورت، محبت میں سچی اور کھری تھی۔ ندیم کے علاوہ اس نے کسی اور کا سوچا تک نہیں تھا۔ اسی وقت شاہتاج نے عمر حیات کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ شاہتاج نے نظریں موڑ کر دیکھنا چاہا۔ ہارون، شاہد اور حالے اور لیل ایک میز پہ بیٹھے تھے۔ یہ اس طرف کیوں آ رہا تھا؟ کئی لوگوں نے مڑ مڑ کے اس کو دیکھا تھا۔ اس کی بیوی کا خاندان آج کل خبروں کی زد میں رہتا تھا۔ یاد میں خود بھی کئی دن ٹاپ ٹرینڈ رہا تھا، گو کہ ان میں سے کوئی بھی سینٹ نہیں تھا، لیکن اپنا پھیلایا ہوا کچرا کسی کو نہیں دکھتا۔ شاہتاج عمر کو دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ان کے قریب آ کر رکا۔ میں نے آپ کے گھر کی بہت تعریف سن رکھی ہے، کیا آپ مجھے اندر سے اس کی خوبصورتی نہیں دکھائیں گی؟ قریب سے؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ شاہتاج کو کچھ نہ بولتے دیکھ کر وہ ایک پل کو رکا۔ میں آپ کے بیک یارڈ کی خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ تعریف اندر چل کر سننا چاہیں گی یا پھر؟ وہ رکا، 3 میزوں پہ بیٹھے لوگوں کے جمع غفیر کو دیکھا۔ یا پھر میں یہیں ان سب کے سامنے تعریف شروع کروں؟ اب کہ اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ بیک یارڈ کے ذکر پہ شاہتاج کا سانس تک رک گیا، لیکن وہ اچھی اداکارہ تھی سو مسکراتی رہی۔ اب حالے اور ہارون بھی ان کے قریب آ چکے تھے۔ شاہتاج گردن کڑھائی ہوئے لوگوں کی جانب مڑی۔ توجہ دیجیے گا پلیز۔ شاہتاج نے بلند آواز میں سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ لوگ جو ان کو نہ دیکھنے کی اداکاری کر رہے تھے اب گردن اٹھائے دلچسپی سے ان کو دیکھنے لگے۔ ہارون، شاہد، یہ میرے بچوں کی طرح ہے۔ وہ ہارون کے بازو میں بازو ڈالے لوگوں سے مخاطب تھیں۔ اور عمر حیات، اس نے آگے بڑھ کر دوسرا بازو عمر کے بازو میں ڈال لیا۔ خدا کا خوف کرو بی بی، میں شادی شدہ آدمی ہوں، عمر دل میں بڑبڑایا۔ عمر ہارون کی فیملی ہے، مطلب میری بھی فیملی ہے۔ ہارون اور عمر میرے دماغ کا بنایا ہوا قصر کبیر اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، ہینڈسم مردوں کو کسی بات کے لیے انکار نہیں کرتے۔ وہ بولتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ میز کے گرد بیٹھے لوگ بھی مسکرائے تھے۔ میں تھوڑی دیر میں آپ سب کو جوائن کرتی ہوں، تب تک مجھے مس کیجیے گا، وہ اپنے سحر پھونکنے والے لہجے میں بول دی۔ ہارون اور عمر کے بازو میں بازو ڈالتے آگے بڑھ گئی۔ حالے اور لیل ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں کہ اس کا چہرہ مختلف تھا، اس پہ دبا دبا غصہ تھا۔ لاؤنج میں آ کر اس نے ایک جھٹکے سے ان کا بازو چھوڑا تھا۔ ہارون بچے، یہ سب کیا ہے؟ تم پہلے ان لوگوں کو بغیر انویٹیشن کے میری پارٹی میں لے آیا اور اب مجھے تھریٹ کر رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے تمہاری آنٹی یہ سلوک ڈیزرو کرتی ہیں؟ اس نے بمشکل اپنا لہجہ نارمل رکھا ہوا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا اس عمر حیات کے ساتھ ساتھ ہارون کا گلا بھی دبا دے۔
ہاں میں شہتاج صاحبہ، میرے پاس آپ کی اداکاری کا کوئی وقت نہیں ہے، مدعے پہ آئیں۔ عمر آگے آیا، شہتاج کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں، ان میں صفا کی تھی، بے رحمی تھی۔ حالے خاموش کھڑی رہی۔ حالے کے اغوا میں آپ شامل تھیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کو حکم دینے والا کون تھا؟ عمر وقت ضائع کیے بغیر مدعے پہ آیا تھا۔ شہتاج کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا۔ کیا بکواس ہے یہ، میں اس لڑکی کو جانتی بھی نہیں، کجا کے اس کا اغوا میں ایسا کیوں کروں گی؟ باپ تو مجھے تم لوگوں سے لینا چاہیے، میری معصوم بچی کو پھانسی چڑھا دیا، رحم نہیں آیا اس کے باپ کو؟ ہاں آپ کی بچی معصوم نہیں، قاتلہ تھی۔ شہتاج اس مسئلے کو وہیں چھوڑ دیں، ہم وہاں نہیں جا رہے، میں ایک سیدھی بات پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوپر کون ہے؟ عمر کا لہجہ نارمل تھا، لیکن شہتاج تو جیسے بھڑک اٹھی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ ہاں ہمارا خون نہیں ہے کیا؟ ہماری بچی معصوم نہیں تھی کیا؟ اور ایک بات، اس نے قتل نہیں کیا تھا، اسے ٹریپ کیا گیا تھا، وہ معصوم تھی، میری بچی معصوم تھی۔ تمہارے باپ نے غلط فیصلہ کیا، اسے تحقیق کرنی چاہیے تھی، اسے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ 3 پیشیوں کے اندر ہماری بچی کو سزا دے دے۔ میری بچی معصوم تھی، اس نے قتل نہیں کیا تھا، تمہارے باپ نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ حالے چند ثانیہ اس کو دیکھتی رہی، پھر آگے آئی، شہتاج کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا باپ اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے غلط فیصلہ سنایا۔ حالے وہ ایک اچھا جج نہیں تھا، میری بچی معصوم تھی، اس نے قتل نہیں کیا تھا۔ اب کہ اس کی آواز ہلکی تھی، بالکل ہلکی۔ یہ بکواس کریے حالے، اس کی بات مت سنیں۔ عمر نے پیچھے سے پکارا تھا، تمہارا باپ اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے غلط فیصلہ دیا تھا، میری بچی معصوم تھی، تم سن رہی ہو نا؟ میری بچی معصوم تھی، میری ماہی معصوم تھی۔ وہ کسی ہپنوٹائز کر دینے والے عامل کی طرح ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی، یوں جیسے کوئی جادو کر رہی ہو، یوں جیسے کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ حالے آپ اس کی بات کیوں سن رہی ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے ماہی نے قتل کیا تھا، سارے ثبوت، ساری گواہیاں اس کے خلاف تھیں۔ آپ مجھے بات کرنے دیں، اس عورت کو میں خود ڈیل کر سکتا ہوں۔ اب کی عمر چڑ گیا تھا۔ ہارون خاموش تھا کیونکہ حالے خاموش تھی۔ وہ جانتا تھا حالے اگر خاموش ہے تو اندر بہت سارا شور چھپا رکھا ہے۔ لیل کے پہلو میں گری مٹھی بھینستی جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس کے معراج بابا کو اس سے دور کر دیا۔ تمہارے باپ نے غلط فیصلہ، اس کو مت سنیں، میری بچی معصوم، میں اسے ہینڈل کر سکتا ہوں۔ آوازیں گڑمڑ ہونے لگی تھیں، شور بڑھتا جا رہا تھا۔ پاپا نے غلط فیصلہ لیا تھا، حالے ہلکی آواز میں بولی۔ شہتاج رک گئی۔ حالے نے آنکھیں اس کے چہرے پہ کاٹ دیں۔ ماہی قاتل نہیں تھی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ فیصلہ غلط تھا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ حالے آپ، عمر آگے آیا، حالے نے اس کو روک دیا۔ قاتل ماہی نہیں تھی، ماہی معصوم تھی، غلط فیصلہ تھا کیونکہ قتل آپ نے کیا تھا۔ الفاظ تھے کسی سا، شہتاج کو اپنے کان جلتے محسوس ہوئے۔ عمر اپنی جگہ سن ہو گیا۔ ہارون شل تھا، لیل کی بھینچی ہوئی مٹھی کھل گئی۔ ایک لمحے کو ساری دنیا خاموش ہو گئی۔ ساری دنیا میں بس ایک ہی آواز تھی، حالے سلطان کی آواز۔ وہ کہے جا رہی تھی، بابا نے ثبوتوں کی بنا پہ فیصلہ سنایا اور ثبوت ماہی کے خلاف تھے، لیکن در حقیقت اس قتل کے پیچھے آپ تھیں۔ ماہی کا تعلق کوئی ٹاکسک تعلق نہیں تھا، ان دونوں کا تعلق گرو کر رہا تھا، وہ دونوں شادی کرنے والے تھے، لیکن آپ سے یہ برداشت نہیں ہو سکا۔ حالے بول رہی تھی اور شہتاج سانس لیے بغیر سن رہی تھی۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ آپ نے اس سے بدلہ لیا، اپنی محرومیوں کا بدلہ۔ آپ کو ساری زندگی باپ کا پیار نہیں ملا، اور وہی پیار جب ماہی کو ملا تو آپ جیلس ہونے لگیں۔ شہتاج بے دم ہو کر صوفے پہ گر گئی۔ وہ دونوں شادی کرنے والے تھے اور آپ سہ نہیں سکیں۔ آپ نے اس کے بوائے فرینڈ کو گھر بلوایا اور اسے بند کر دیا۔ پھر اگلے کئی دن آپ اسے ٹارچر کرتی رہیں، اپنے محروم بچپن اور جوانی کا بدلہ لیتی رہیں، لیکن آپ کو سکون نہیں ملا اور آخر کار آپ نے اسے مار دیا۔ آپ نے ایک معصوم لڑکے کی جان لے لی، اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے شر کی وجہ سے۔ آپ نہیں چاہتی تھی کہ ماہی کی شادی ہو، بلکہ آپ کو ہر اس لڑکی سے نفرت ہو جاتی ہے جس کی شادی اس کی پسند سے ہو رہی ہو۔ آپ کو اپنی محرومیاں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ کسی لڑکی کو خوش نہیں دیکھ سکتی کیونکہ آپ نے ایک اچھی جوانی نہیں دیکھی۔ آپ کی محبت آپ سے چھن گئی کیونکہ وہ آدمی کم آیا اور بدنام زمانہ تھا۔ آپ کے بھائی اس رشتے پہ راضی نہیں ہوئے کیونکہ انہیں آپ سے زیادہ عزیز اپنا نام تھا۔ آپ نے اپنی محبت کھو دی اور اسی کا بدلہ آپ نے ماہی سے لیا۔ آپ نے اس کی قبر بیک یارڈ میں اس لیے نہیں بنوائی کہ آپ کو اس سے محبت تھی۔ وہ آگے آئی، شہتاج کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ آپ کے بھائی اس اذیت کو بھول نہ سکیں، ان کو یاد رہے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے، وہ پل پل مرتے رہیں۔ میرا باپ برا آدمی نہیں تھا، آپ بری عورت تھیں۔ میرے باپ نے غلط فیصلہ نہیں دیا، آپ نے ان کے سامنے ایسے ثبوت رکھے کہ ان کو یہی فیصلہ لینا پڑا۔ آپ بری عورت ہے شہتاج، بہت بری۔ وہ سور پھونک کر پیچھے ہٹی۔ شہتاج کا رنگ نچڑ چکا تھا، اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ اس کی آنکھیں بے رمق تھیں جیسے کسی مردار جسم کی آنکھیں۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں خاموشی چھا گئی۔
عمر اور ہارون سامنے رکھے صوفوں پر بیٹھ گئے، لیلے کونے میں کھڑی رہی، حالے بھی کھڑی رہی، شاہتاج کے بالکل سامنے اس کا زوال بن کر کھڑی رہی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ کافی دیر بعد شاہتاج کی آواز انہیں سنائی دی۔ ہیرو نے، حالے مسکرا کر بولی۔ ہیرے؟ ان تینوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ حالے نے سر ہلایا۔ ہاں ہیرے، میں ہیروں کو جانتی ہوں، ان کی اچھائی، برائی، پیار، غصہ۔ وہ شاہتاج کے قریب جھکی، آواز بلند ہی رکھی۔ میں ہیرو کی ضرب بھی جانتی ہوں شاہتاج، وہی ضرب جو اس لڑکی کے چہرے پہ تھی، جو اس کی گردن پہ تھی۔ حالے نے اس کی ہیرے کی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ درمیان والی انگوٹھی، اس نے نیلے ہیرے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے چہرے اور گردن پہ لگی ضرب اسی ہیرے کی تھی، میں جانتی ہوں۔ وہ بول کر سیدھی ہوئی۔ ہر ڈائمنڈ لور کے پاس ڈائمنڈز کی ایک بہت اچھی کلیکشن ہوتی ہے۔ اس پارٹی میں آنے والی کئی عورتیں ڈائمنڈ لورز ہیں، لیکن اس پارٹی میں موجود 2 عورتیں ایسی ہیں جو ڈائمنڈ لورز نہیں ہیں، ڈائمنڈز ان کی آبسیشن ہے۔ وہ رکی، شاہتاج کی ساکت ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ عورتیں آپ اور میں ہیں۔ ہمارے لیے ہیرے محبت نہیں، آبسیشن ہے۔ اور آپ ڈائمنڈ لورز اور ڈائمنڈ آبسیسڈ انسان کا فرق جانتی ہیں؟ شاہتاج کا سر نفی میں ہلا تھا، اس کی آنکھوں میں ناسمجھی تھی، ایسی ہی ناسمجھی ہارون، شاہد اور لیل کی آنکھوں میں بھی تھی۔ ان سب میں سب سے زیادہ پرسکون عمر حیات تھا۔ ڈائمنڈ لورز ڈائمنڈز کو ایز اٹ از قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ کوئی نیکلس ہو، کوئی انگوٹھی ہو، کوئی بریسلیٹ ہو، چین یا پھر کف لنکس، وہ بس خرید لیتے ہیں، جس ڈیزائن میں بنا ہو، جیسا بھی ہو، ان کو بس ڈائمنڈ چاہیے ہوتا ہے۔ آبسیسڈ انسان الگ ہوتا ہے، اسے صرف ہیرا نہیں چاہیے ہوتا، اسے منفرد نظر آنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے جنون میں یکتا رہنا چاہتا ہے، اسے سراہے جانے کی خواہش ہوتی ہے، وہ پذیرائی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے لوگ اس کی ہیروں کو یاد رکھیں، لوگ ان کو یاد رکھیں۔ وہ کہہ رہی تھی اور شاہتاج دم سادے سنے جا رہی تھی۔ اور یاد رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ یاد آنے کے لیے منفرد بنا جاتا ہے، الگ بنا جاتا ہے، جس طرح آپ اور میں الگ بنتے ہیں۔ ہم اپنے ہیرو کو منفرد بنواتے ہیں۔ مجھے معصوم سادہ ہیرے پسند تھے۔ میرے نیکلس، انگوٹھی یا بریسلیٹ میں اگر تکون ہیرے جوڑے ہوتے تھے تو میں انہیں گول کرواتی تھی، اگر گول ہوتے تھے میں انہیں چوکور بنواتی تھی، کیونکہ میں آبسیسڈ تھی، میں لور نہیں تھی۔ اسی طرح آپ کو شاطر ہیرے پسند تھے، نوک تار، چبھنے والے ہیرے، درد دینے والے ہیرے۔ آپ اپنی ہیروں کو، اپنے تراشی ہوئے ہیروں کو ایک بار پھر تراش کر ان کی نوک نکالتی تھیں، کیونکہ آپ ہی میری طرح ڈائمنڈ آبسیسڈ تھیں۔ لوگ مجھے میرے ڈائمنڈز کے منفرد ہونے کی وجہ سے یاد رکھتے تھے، اور آپ کو آپ کی چبھن اور درد دینے والے ہیروں کی وجہ سے۔ آپ جب بھی کسی سے ہاتھ ملاتی تھیں تو آپ کی انگوٹھی کے ہیرے ان کو تکلیف دیتے تھے، اور وہ لوگ لازماً آپ سے ان ہیروں کے متعلق سوال کرتے تھے، اور آپ کے ہیرے یادگار بن جاتے تھے، آپ یادگار بن جاتی تھیں۔ سرمد کے چہرے پہ اس کی گردن اور جسم کے باقی کئی حصوں پہ ایسے نشان تھے جیسے اس کو تھپڑ یا مکہ مارا گیا ہو، اور انگلی میں موجود ہیرا اس کے چہرے اور گردن میں کھپ گیا ہو۔ آپ نے اس کی گردن بھی انہی نوکدار ہیروں سے کاٹی تھی۔ یہ ثابت ہو چکا ہے، لیکن جو ثابت نہ ہوا وہ یہ تھا کہ ماہی کو ہیروں سے چڑ تھی، اسے جیولری کے نام سے نفرت تھی، اس کا سٹائل ہمیشہ بوائے کٹ رہا تھا، اس میں لڑکیوں والی کوئی عادت تھی ہی نہیں۔ لیکن آپ نے اس کا علاج بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ آپ نے قتل سے پہلے ماہی کی انگلی میں یہی نیلے رنگ والی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ اس کی سالگرہ کی گفٹ کے طور پہ آپ ماہی سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن آپ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے۔ آپ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی لڑکی کی شادی ہو اس کی پسند سے، اس کی مرضی سے، کیونکہ آپ کی شادی نہیں ہو سکی تھی، اس لیے آپ شادیوں میں نہیں جاتی۔ آپ ایک سائیکوپیتھ ہیں، کسی بھی لڑکی کی پسند کی شادی آپ کو ٹریگر کرتی ہے، جس طرح ماہی کی شادی نہیں کیا، جس طرح وہ رکی، صوفے کے ہتھے پہ ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکی، جس طرح میری شادی نے آپ کو ٹریگر کیا۔ وہ پیچھے ہٹی۔ میں آپ کے پرسنل مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتی، آپ اپنے بھتیجے کو قتل کریں یا اپنے بھائی کو، لیکن آئندہ میرے بابا کا نام اس سب میں مت لیجیے گا۔ حالے نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ کافی دیر خاموشی کی نظر ہوئے۔ شاہتاج کا رکا ہوا سانس اب بحال ہوا۔ اب کہ شاہتاج سیدھی ہو کر مسکرائی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی اور مسکرا کر ان تینوں کو دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اس تھیری پہ کوئی یقین کر لے گا؟ حالے، تم انتہائی بے وقوف عورت ہو۔ مجھے لگا تھا مجھے تم سے خوف زدہ ہونا چاہیے، لیکن اب لگتا ہے کہ تم سے خوف زدہ ہونا بیکار ہے۔ تم اپنی فیری ٹیل تھیوری سے کچھ ثابت نہیں کر سکتی۔ ہیرو نے بتایا۔ واٹ نان سینس۔ اس نے نخوت سے ہاتھ جھلایا۔ اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا، اب وہ پرسکون تھی، حالے بھی پرسکون تھی۔ میں نے ابھی بات ختم نہیں کی شاہتاج، میں نے کہا میرے بابا کا نام اس سب میں مت لیجیے گا، ورنہ میں ساری دنیا کو بتا دوں گی کہ اس رات جیل کے اس کمرے میں ماہی کو مارنے والی بھی آپ خود تھیں۔ شاہتاج کی جھلاتی ٹانگ رک گئی، دل بھی رک گیا، ہوا بھی رک گئی، سب کچھ ساکن ہو گیا۔ کیا بکواس کری ہو، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ماہی نے خودکشی کی تھی؟ وہ پھنکاری تھی، البتہ اس کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آپ اس رات جیل گئی تھی شاہتاج،
حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے وسوق سے کہا کہ پل بھر کو شہتاج گھنگ ہو گئی۔ عمر، لیل اور ہارون ان دونوں کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ آپ نے سرمد کا قتل ماہی پہ پلانٹ کیا، پھر آپ نے ماہی سے اقرار کر لینے کو کہا۔ آپ نے اسے کہا کہ آپ اسے بچا لیں گی، اور اس بچی نے آپ پہ یقین کر لیا، لیکن پھانسی سے ایک رات قبل اس نے جب ساری حقیقت سرمد کے بھائی کو بتا دینے کا فیصلہ کر لیا، تب آپ وہاں گئی تھیں۔ آپ جیل گئیں اور سرمد سے ملنے سے پہلے آپ نے اسے مار دیا۔ آپ نے اپنی محرومیت کو بدلہ اس سے لیا۔ تو تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ پوچھا۔ ہیرو نے، وہ مسکرا کر بولی۔ ماہی کے چہرے پہ جو زخم تھا وہ آپ کی انگوٹھی کی ہیرے کا تھا۔ باقی کام ماہی کے واٹس ایپ چیٹ۔ میں نے ماہی کی واٹس ایپ چیٹ ڈیلیٹ کر دی تھی۔ وہ یکدم دھاڑی، حال ایک بار پھر مسکرائی۔ آپ نے چیٹ ماہی کے موبائل سے ماہی کے واٹس ایپ سے ڈیلیٹ کی تھی، لیکن وہ رکی۔ سرمد کے موبائل کی چیٹ آپ کس طرح ڈیلیٹ کر سکتی تھی؟ مائی نے اسے کنفیشن میسج بھیجا تھا۔ یہ انجام ہوتا ہے اپنے بچوں کو جیل میں ہی شاہی انداز دینے کا، کیا ضرورت تھی اسے موبائل دینے کی؟ ہارون افسوس سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے بھی تائید کی تھی۔ امیر لوگوں کے اتنے چونچلے کیوں ہوتے ہیں؟ لیل نے تبصرہ کیا تھا۔ تم لوگ مر کر بھی پیدا ہو جاؤ تو مجھ پہ کچھ ثابت نہیں کر سکو گے۔ میں شہر کی سب سے بڑی کرمنل لائر ہوں۔ میرا بھائی ایمبیسیڈر رہ چکا ہے، میرے تعلقات ہیں، سسٹم میں میرے لوگ ہیں۔ ایک ہفتہ، اس نے انگلیوں پہ گن کر بتایا۔ میں اس میس سے نکلنے کے لیے ایک ہفتہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ میں نکل آؤں گی، لیکن باہر آنے کے بعد میں تمہارے ساتھ جو کروں گی وہ پھر دنیا دیکھے گی، اس لیے بہتر ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے باہر مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ وہ صوفے سے اٹھتی ہوئی بولی۔ اب کی عمر آگے آیا، حالے صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی۔ یہ اشارہ تھا کہ اب تم سنبھالو۔ میں جانتا ہوں شہتاج کہ ہم آپ کو ماہی کے قتل کیس میں دھمکا نہیں سکتے، اور اگر ہم نے ایسی کوشش کی یا پھر کامیاب بھی ہو گئے تو آپ کو جیل بھی بھیج دیا تو یہ سب بیکار ہوگا۔ آپ ایک ہفتے سے پہلے اپنے گھر پہ موجود ہوں گی۔ شہتاج مسکرائی۔ اپنے شوہر سے کچھ سیکھو حالے سلطان، یہ تو جینیس ہے۔ میری بات پوری تو سن لیں۔ عمر مزید آگے آیا۔ میں آپ کو ماہی کے قتل میں نہیں گھسیٹ سکتا، لیکن میں آپ کو معراج سلطان کے قتل میں مددگار کے طور پہ ضرور گھسیٹ سکتا ہوں، اور اس کیس سے نکالنے کے لیے اگر آپ کا مرا ہوا باپ بھی آ جائے تو نکال نہیں سکے گا، کیونکہ ہر کوئی ماہی یا سرمد نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ عمر حیات بھی ہوتے ہیں جو اپنے دشمن کو قبر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ میں جسٹس معراج کے قتل میں مددگار؟ ہاں، کیا بکواس ہے۔ کیا تم لوگ آج نیٹ فلکس دیکھ کر آئے ہو؟ کون سی سیریز دیکھی ہے؟ بلکہ ویٹ لیٹ می گیس، وہ سوچنے کی اداکاری کرتی ہوئی بولی۔ عمر نے بغیر کچھ کہے اپنے موبائل پہ ایک ویڈیو چلا کر اس کے آگے کر دی۔ شہتاج نے اچھمبے سے اسکرین پہ چلتے مناظر دیکھے۔ وہ ایئرپورٹ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، عقاب جیسی آنکھیں ہر باہر آتے ہوئے انسان پہ جمائے عمر حیات کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ دفتن اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، اسے بالآخر وہ آدمی مل گیا، لمبا تڑنگا، صاف رنگت اور مناسب رکوش والا عبدل، جس اسپتال میں معراج سلطان کا قتل ہوا، اسی اسپتال کا CCTV انچارج۔ اس نے چہرہ آدھا چھپا رکھا تھا۔ یہ دبئی سے پاکستان آنے والی فلائٹ تھی۔ عمر گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے آیا تھا۔ عبدل نے اس کا چہرہ دیکھا تو بے اختیار پیچھے ہٹا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگا۔ وہ اس آدمی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عبدل ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پہ نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، ہونٹ پھٹ چکا تھا، چہرے پہ تھپڑ اور مکوں کے واضح نشان تھے۔ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ عمر اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا، چہرے پہ سختی اور صفاقی لیے۔ بتاؤ، تم سے فوٹیج ڈیلیٹ کرنے کا اور دبئی بھیجنے کا پلان کس کا تھا؟ پہلی اور آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر جواب میری مرضی کا نہ ہوا تو بہت برا ہوگا۔ عبدل نے چند لمبے لمبے سانس لیے۔ شہتاج، اس عورت کا نام شہتاج ہے تھا۔ وہ بمشکل بول رہا تھا۔ عمر کے ہاتھ کے مکے اس کے لیے عذاب ثابت ہوئے تھے۔ وہ میرے پاس آئی تھی، وکیل تھی۔ اس نے کہا فوٹیج ڈیلیٹ کر دوں ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ میں نے فوٹیج ڈیلیٹ کر دی اور اس نے مجھے دبئی بھیج دیا، لیکن کل مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے اور مجھے واپس آنا پڑا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ اٹک اٹک کر نقاہت سے کہہ رہا تھا، گردن اب بھی ڈھلکی ہوئی تھی۔ عمر آنکھیں چھوٹی کیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شہتاج نے فوٹیج کیوں ڈیلیٹ کروائی؟ کیا وہ معراج سلطان کے کمرے میں گئی تھی؟ نہیں، وہ بس کسی کی مدد کر رہی تھی، وہ بس قاتل کی مدد کر رہی تھی۔ میں نے اس کی باتیں سنی تھیں۔ وہ مہرا نہیں ہے، وہ مددگار ہے۔ میرے جانے کے بعد جج صاحب کے کمرے میں کون آیا تھا؟ شمس سلطان اور اس کے بعد سفیر سلطان، اور کوئی نہیں آیا۔ فوٹیج میں بس یہی لوگ تھے۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آدمی اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہارون نے موبائل نیچے کر لیا۔ اب مجھے میرے گھر جانے دو، میری بیٹی بیمار، مجھے جانے دو۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ عمر اپنے موبائل پہ ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کال ملی تو اس نے موبائل کان سے لگایا۔ عظیم، ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں، بندے بھیجو۔ یہاں ایک بندہ ہے، مجھے یہ اگلے 10 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آنا چاہیے۔ تم کیا کرو گے، کیسے کرو گے میں نہیں جانتا، لیکن اگر یہ بندہ باہر آیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔
اس نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ ہارون نے اس کو سب کچھ بتا دیا، اب بخش دو والی نظروں سے دیکھا، اور پھر عمر نے بھی اس کو اس کی جگہ تمہیں بھیج دوں والی نظروں سے دیکھا۔ ہارون لا خولا پڑ کے رہ گیا۔ اب کیا کہیں گی آپ شہتاج صاحبہ؟ عمر اس کے قریب کھڑا تنزیہ سا کہہ رہا تھا۔ شہتاج نے بدقت تھوک نکلا۔ سانس دور کہیں سینے میں اٹکا تھا، لیکن اس نے گردن اکڑائے رکھی۔ اس کی مردہ ہوتی آنکھوں میں اب بھی رعونت تھی، نہ قابل تسخیر ہونے کا زوم تھا۔ اس نے گردن جھکانی سیکھی نہیں تھی، یا پھر اب تک گردن توڑ دینے والا وار ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھائیں، ان کو عمر کی آنکھوں میں گاڑا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی عمر، میں ان چھوٹے موٹے کیڑوں سے نہیں ڈرتی، میں سمندر کی سب سے بڑی بلا ہوں، میں زمین کی سب سے بڑی بلا ہوں۔ مجھے مت ڈراؤ عمر، میں خوف زدہ نہیں ہوتی، میں سب کچھ نکل جاتی ہوں۔ دکھ، بیماری، بدنامی، خوف، میرے مہمان میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ایک بار پھر کہہ کر جانے لگی۔ وہ لاؤنج کے دہانے پہ تھی جب ایک آخری اور کاری وار ہوا۔ شہتاج کے موبائل نے ایک پیپ بجائی۔ اس نے موبائل اٹھایا، میسج کھولا۔ اسکرین پہ نظر پڑتی اس کا پورا چہرہ سفید ہو گیا، لٹھے کی مانند سفید۔ آنکھوں کی جوت بجھ گئی، دل رک گیا، سانس بھی رک گئی۔ وہ اس کے میڈیکل رپورٹس تھیں جن میں صاف صاف لکھا تھا کہ شہتاج کو ایک ذہنی عارضہ ہے، وہ ایک محروم بچپن گزارنے والی عورت ہے، اور اب وہ کسی بھی بچی یا بچے کو باپ کا پیار ملتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ایک بے تکی محبت کرنے والی عورت ہے۔ اس نے ایک ادھوری جوانی گزاری، اس کی شادی کسی وجہ کے باعث نہ ہو سکی، اب وہ کسی بھی لڑکی کی شادی اس کی پسند سے ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ سرخ جوڑا اور پیلا زیور اسے ٹریگر کرتا ہے۔ وہ عموماً شادیوں میں نہیں جاتی، اور اگر کبھی چلی جائے تو کئی دن ڈپریشن میں رہتی ہے اور خود کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ کچھ عرصے سے اس کا ڈپریشن حد سے تجاوز کرنے لگ گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی بھتیجی کا قتل کیا، اور اسی وجہ سے اس نے حال سلطان کے اغوا میں مددگار بننے کی حامی بھر لی۔ یہ تمام باتیں اس نے اپنے ڈاکٹر کے سامنے قبول کی تھیں۔ نیچے ڈاکٹر کا ایک معذرتی نوٹ تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ اپنے کلائنٹ کی پرسنل باتیں یا ان کے سیشن کے دوران ہونے والی باتیں کلائنٹ پریویلیج کے تحت نہیں بتا سکتے، لیکن کچھ عرصے سے ان کے پیشنٹ کی سرگرمیاں مشکوک اور نقصان دہ ہونے لگی تھیں، اور اپنے پیشنٹ کی جان اور ان کی حفاظت ان کا فرض ہے، اس لیے وہ یہ باتیں بتانے پہ مجبور ہو گئے۔ اب کہ ہارون کی باری تھی، اس نے کہنا شروع کیا۔ شہتاج صاحبہ سوچیں، اگر یہ تمام رپورٹس میڈیا کے سامنے آ گئیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا کریئر بری طرح متاثر ہوگا اور آپ کی ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ لوگ آپ کو کیس دینا تو دور، آپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ کوئی آپ کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھے گا، سب کو لگے گا یہ آپ کا حسد ہے، یہ آپ کی جلن ہے۔ کوئی آپ کو اپنی شادی میں نہیں بلائے گا، کوئی آپ کو اپنے گھر کسی تقریب میں نہیں بلائے گا، آپ کا سوشل سرکل تباہ ہو جائے گا، آپ برباد ہو جائیں گی شہتاج۔ آپ سے ملنے بات کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور پھر ڈپریشن پڑے گا، آپ مزید بیمار ہوں گی، اور آپ کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ پھر آپ کا ڈپریشن اور بڑھے گا، اور ایک دن آپ پاگل ہو جائیں گی، آپ دیواروں سے سر پھوڑیں گی، آپ ایک گھٹیا مری ہوئی گندی زندگی گزاریں گی۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شہتاج کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ ہارون کہے گیا، آپ مر جائیں گی شہتاج، اور کوئی آپ کی لاش کو کندھا تک نہیں دے گا، کیونکہ کوئی ہوگا ہی نہیں۔ نہ جانے کتنے دن آپ کی لاش کمرے میں سڑتی رہے گی، گلتی رہے گی، یا پھر شاید کسی سڑک پہ پڑی رہے، گدھ آپ کو نوچ کھائیں گے۔ بس بکواس بند کرو۔ وہ یکدم تھاڑی تھیں۔ شہتاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ مڑی اور زخمی شیرنی کی طرح عمر پہ جھپٹی تھی، اس کا کالر پکڑے بری طرح دھاڑ رہی تھیں۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی اگر تم نے ایسا کچھ کیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، برباد کر دوں گی میں تمہیں۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ عمر نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا تھا۔ شہتاج کی کلائیاں اب اس کے ہاتھوں میں تھیں۔ کیا کریں بی بی، خدا کا خوف کرے، میں شادی شدہ آدمی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرگوشی کر رہا تھا۔ شہتاج پہ تو مانو جنون سوار ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر عمر پہ جھپٹنا چاہتی تھی، جب ہارون کی آواز نے اس کو جما دیا، برف کر دیا، سن کر دیا۔ آپ کے بیک یارڈ میں ماہی کی لاش کے ساتھ اور کیا کیا دفن ہے، ہم جانتے ہیں۔ وہ یکدم فریز ہو گئی، اس کی ساری دنیا فریز ہو گئی۔ عمر نے اس کی کلائی آزاد کی، وہ شاکی انداز میں پیچھے ہوتی گئی۔ اس کا سفید چہرہ اب مردوں سے بھی بدتر تھا۔ وہ اپنے قیمتی کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر نیچے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے مردہ آنکھیں اٹھا کر 3 لفظی سوال کیا۔ آپ کے اوپر کون ہے؟ حالے کا اغوا اور جج صاحب کے قتل کے بارے میں آپ کتنا جانتی ہیں اور کتنی ملوث ہیں، سب بتائیں۔ عمر اس کے سامنے رکھے صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ حالے نے سانس روک لیا۔ اگر اس نے عمر کا نام نہ لیا تو؟ اس کا دل رک گیا۔ اگر اس نے عمر کا نام لے لیا تو؟ دل اب بھی رکا تھا، اور پہلے سے زیادہ شدت سے رکا تھا۔ شہتاج نے کچھ کہنا شروع کیا، لیکن 1 منٹ، کیا تم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ عمر حیات کے پاس شہتاج کا راز کیسے آیا؟